الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب دوستوں نے خوب شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں بھی جاؤ کچھ نیت لے کر جاؤ، تصحیح نیت کے ساتھ جاؤ، کیونکہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی اس کی حرکت ہے، سکون ہے، قال ہے، حال ہے، گفتار ہے، رفتار ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، فرمایا اس کا مدار تمہاری نیت پر ہے. اگر ہماری نیت درست رہی، صحیح ہوئی، تو ہماری ہر حرکت اور سکون گویا وہ سنت کے دائرے میں ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اور ثواب بھی دے گا. مشائخ اعظام کے ہاں جو تربیت ہوتی ہے، جس کو آپ خانقاہی نظام کہہ سکتے ہیں، جس کو اصلاح کہہ سکتے ہیں، تربیت کہہ سکتے ہیں، تزکیہ کہہ سکتے ہیں، احسان کہہ سکتے ہیں، آسان الفاظ میں میری اور مریدی کہہ سکتے ہیں. اس میں جو اہتمام کیا جاتا ہے، جس چیز پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جو ان کی بنیاد ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کی بنیاد کا کوئی علم ہو جائے. کہ بھائی ہم سنتے ہیں کہ لوگ ہیں جی پیروں والے ہیں، مشائخ ہیں، صوفی ہیں، بزرگ ہیں، نہ معلوم کیا کرتے ہوں گے، نہ معلوم یہ کیا پڑھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، کیا عمل کرواتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم اس چیز سے ذرا دور ہیں. تصوف سے عمومی طور پر لوگ ذرا کتراتے ہیں، وحشت محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر نفرت بھی محسوس ہونے لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حق اور باطل کو پیدا کیا ہے. حق بھی موجود ہے اور باطل بھی موجود ہے، دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں. اگر ایک چیز ہوتی دوسری نہ ہوتی تو انسان کے لیے پہچان اور امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا. مثلا
یہ دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا ہے، حق بھی ہے باطل بھی ہے۔ اگر صرف حق ہی حق ہوتا تو باطل کو ہم کیسے پہچانتے؟ باطل ہی باطل ہوتا تو حق کو کیسے پہچانتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور اس کے حسن و جمال کو ان دونوں چیزوں کے ساتھ مزین فرمایا ہے۔ حق بھی پیدا فرما دیا، باطل بھی پیدا فرما دیا، اور فرمایا تعرف الاشیاء باضدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اب دیکھیں رات ہے، ہم نے رات کو کیسے پہچانا؟ دن کے آنے سے پہچانا، دن کے اجالے سے پہچانا کہ رات بھی ہے۔ روشنی کا تصور کیسے ہوا کہ ہم نے اندھیرا دیکھ لیا۔ گرمی کیسے محسوس کی کہ سردی دیکھ لی، سردی کیسے محسوس کی کہ گرمی موجود ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ خزاں کا موسم ہے، کیسے پہچانا؟ کیوں بہار گزر چکی ہے۔ بہار کو کیسے پہچانتے ہیں کہ خزاں کا موسم موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو پیدا فرما دیا ہے۔ تو ایسے ہی خانقاہی نظام سے عمومی طور پر لوگ کیوں سرگشتہ ہیں یا کیوں دور ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک ادارے میں، ہر ایک شعبے میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں، اچھے بھی اور برے بھی ہیں، تو ہم اور بروں کی وجہ سے اچھوں کو بھی رگڑا دے دیتے ہیں۔ یہ قطعاً ناانصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء ربانیین بھی پیدا فرمائے ہیں، اور فرمایا علماء سو بھی موجود ہیں، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے بھی موجود ہیں، تو ہم بروں کی وجہ سے اچھوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ اچھے اپنی جگہ پر اچھے ہیں، برے اپنی جگہ پر برے ہیں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بروں کو اچھی طرف لے آئیں، نہ یہ کہ اچھوں کو بروں میں شامل کر دیں۔ تو یہ جو نظام ہے تصوف کا، خانقاہی نظام کا، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو اس کی طرف توجہ کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ تصوف نام ہے اصلاح باطن کا۔ گویا شریعت پر عمل کرنے کو تصوف کہا جاتا ہے، لیکن کس رنگ میں؟ عاشقانہ والہانہ انداز میں شریعت پر عمل کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں، اس کو طریقت کہتے ہیں، اس کو پیری مریدی کہتے ہیں۔ اگر ایک شخص یہ کہے کہ میں صرف شریعت پر عمل کروں گا تو ظاہر یہ بھی گمراہ ہے۔ اگر کوئی کہے میں صرف طریقت کو لے رہا ہوں، یہ صرف تصوف بس ذکر کروں گا اور کچھ نہیں کرنا، یہ بھی گمراہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے، ضروری ہیں۔ اگر ایک کا انکار کریں گے تو دوسری کا انکار خود بخود لازم آ جائے گا۔ تو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تین چیزیں ہیں تصوف میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم تصوف کو ماننے والے ہیں، ایسے لوگ ہیں گمراہ قسم کے جو تصوف کی طرف اپنے کو منسوب کرتے ہیں، جن کی وجہ سے پھر لوگ سرگشتہ ہو جاتے ہیں، جو نماز کا اہتمام نہیں رکھتے، روزے کا اہتمام نہیں رکھتے، حقوق کی ادائیگی کا کوئی اہتمام نہیں ہے، بس اپنی مرضی ہے جو کیا، تھوڑا سا ذکر کر لیا، ذکر کی محفل منعقد کر لی، کچھ وجہ سے ان کو آ گیا یا لے آئے، بس ہی پہنچ گیا۔ نماز کہاں پڑھو گے؟ مکہ میں پڑھو گا۔ خدا کے بندے، نماز تو مکہ میں پڑھتے ہو، جو ہے نا چاول کا جو ہے نا وہ تھالے پہ کھا رہے ہو، تو یہ کیسی جو ہے نا تمہاری طریقت ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ ایسے سمجھے نا، طریقت کے بغیر بھی انسان نہیں چل سکتا، اس کی زندگی کامل نہیں ہو سکتی، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ شریعت، طریقت اور حقیقت یہ لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر ان کا چارہ نہیں ہے۔ کسی ایک کا انکار کریں گے دوسری چیز خود ختم ہو جائے گی۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے یہ اخروٹ ہوتا ہے نا، اخروٹ، کھوڑ جس کو ہم کہتے ہیں، خوش برتن ہو کوئی پشتوں میں ہم خوش کہتے ہیں، اس کو آپ کھوڑ کہتے ہیں، اخروٹ۔ آپ دیکھیں ایک ہے اخروٹ کا دانہ، ایک ہے اس کے اوپر چھلکا، ایک ہے اس کے اندر گری، ایک ہے اس کے اندر رس، ذائقہ اور مزہ۔ اب مثلاً ایک شخص یہ کہے کہ مجھے صرف چھلکا چاہیے، مجھے گری نہیں چاہیے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ عجیب آدمی ہو، تم صرف چھلکا لے رہے ہو تو تمہیں چھلکے کے ساتھ کرو گے کیا؟ اصل تو گری ہے۔
آپ اس کو سمجھائیں گے، اس کی اس حماقت پر اس کو آگاہ کریں گے کہ یہ تم جو ہے نا غلط سوچ رہے ہو۔ مثلاً ایک شخص ہے وہ کہ جی مجھے گری تو چاہیے، چھلکے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس کو بھی سمجھائیں گے کہ دیکھو گری جب بنے گی جب اس کے اوپر چھلکا ہوگا، چھلکا نہیں ہوگا تو گری بنے گی نہیں۔ اب چھلکا بھی موجود، گری بھی موجود، لیکن اگر اس کے رس اور ذائقہ نہیں ہے، کبھی کبھی ہم کھاتے نا پھینکتے تھے، یار خراب ہے، کانے اس کو جو ہے نا کچھ لگ گیا، کیڑا لگ گیا، خراب ہے، کھانے کے قابل نہیں۔ تو جیسے اس گری کے لیے باہر چھلکے کا ہونا لازم ہے، تب ہی گری بنے گی، اور پھر گری بننے کے بعد اس میں ذائقہ اور رس کا ہونا بھی لازمی ہے، تبھی انسان کے استعمال میں وہ آئے گی۔ تو بلا تشریف فرمائے ایسے ہی تم شریعت، طریقت اور حقیقت کو سمجھو کہ یہ جو چھلکا ہے یہ شریعت ہے، اور اندر جو گری ہے فرمائے یہ طریقت ہے، اور پھر ان کے اندر جو ذائقہ ہے، جو مٹھاس ہے، فرمائے یہ حقیقت اور معرفت ہے حق تعالیٰ کی۔ ایک انسان اگر یہ چاہے کہ میں شریعت پر عمل کروں والہانہ انداز میں، اس کو یقیناً طریقت کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ شریعت پر عمل کرنا یہ طریقت ہے۔ الفاظ دیگر ایسے سمجھیں کہ طریقت جو ہے نا، جو اللہ والوں کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اس کو عملی مشق کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے دوست ایسے ہوں گے، وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، بعض شاید ڈاکٹر حضرات بھی ہوں گے، یا کم از کم ڈاکٹروں کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہوگا، کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ انہوں نے پڑھا بھی ہوگا۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے، تجربہ آپ کو ہوا ہوگا، آپ کے مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ڈاکٹر 5 سال تک پڑھتا ہے، FSC کے بعد امتحان پاس کرتا ہے، پھر 5 سال وہ پڑھتا ہے۔ 5 سال کی فراغت کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے اب تم نے 1 سال ہاؤس جاب کرنی ہے۔ یہ ہاؤس جاب کیوں کرواتے ہیں اس سے؟ یہ اس وجہ سے کرواتے ہیں کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے اس پر تمہیں اب یعنی عمل کی توفیق مل جائے، یا یہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے اب اس کے اطلاق کا وقت آ گیا ہے۔ تھیوری تم نے پڑھ لی ہے، اب پریکٹیکلی تم نے جو ہے نا اس کو اپلائی کرنا ہے، امپلیمنٹیشن اس کی کرنی ہے، مریضوں کو دیکھنا ہے، چیک اپ کرنا ہے، ان کی کیفیت کو تم نے معلوم کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ڈگری ملا کرتی ہے۔ تو اسی طرح جو طریقت ہے، جو تزکیہ ہے، تصوف ہے، پیری مریدی ہے، یہ عملی مشق کا نام ہے۔ ہم نے پڑھ لیا، سن لیا، اب اس پر عمل کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ صحابہ کو صحابی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو عالم نہیں کہا، فقیہ نہیں کہا، کوئی اور ان کو عہدہ یا کوئی اور ان کا تعارف نہیں ہوا۔ صحابی صحبت سے مشتق ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، ورنہ سب کے سب علماء نہیں تھے، سب کے سب فقہاء بھی نہیں تھے، سب کے سب قراء بھی نہیں تھے، حفاظ بھی نہیں تھے، لیکن سب کو ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس وجہ سے؟ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی۔ تو صحبت اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اس صحبت ہی سے بنتا ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں جب آتا ہے تو سب سے بنیادی چیز میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا چیز سکھائی جاتی ہے؟ اب دیکھیے اسکول والوں کا اپنا نصاب ہے، ہم اسکول میں جاتے ہیں، بھائی تم نے جو مثلا 5ویں کلاس میں بچے کو داخل کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس نے انگریزی پڑھنی ہے، اردو پڑھنی ہے، ریاضی اس نے پڑھنی ہے، پھر یہ بھی معلوم ہے کہ کون کون سے سبق پڑھ رہے ہیں، کتنا اس نے پڑھنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ اسی طرح مدارس میں جب ایک بچہ داخل ہوتا ہے، طلبہ جاتے ہیں، تو ہر ایک درجے کا الگ سے نصاب ہے۔ پہلے درجے کا یہ نصاب، یہ کتاب پڑھنی، صرف پڑھنی ہے، نحویر پڑھنی ہے، فلاں کتاب پڑھنی ہے، فلاں پڑھنی ہے، ایسے پھر اگلے درجے میں الگ 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 جدا جدا کتابیں۔ وہ ایک نصاب ہے نا، کریکولم جس کو آپ کہتے ہیں، نصاب ہے۔ اسی طرح خانقاہ والوں کا، اللہ والوں کا نصاب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہاری نیت جو ہے نا اس میں تصریح پیدا ہو جائے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ رسائی کا امالہ۔ تمہارے اندر یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، فخر ہے، عجب ہے، تکبر ہے،
ریاکاری ہے، بدگمانی ہے، بیجا غصہ ہے، بدنظری کا مرض پڑا ہوا ہے، غیر محرم کے ساتھ اختلاط کا مرض پڑا ہوا ہے، چغلی کا مرض پڑا ہوا ہے، غیبت کا مرض پڑا ہوا ہے، تکبر کا مرض پڑا ہوا ہے، ان امراض کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مخصوص کیا ہوا ہے۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ کیفیت احسان، جیسے ابھی انہوں نے ذکر کر لیا نا شروع میں، نعت اور نظم اور اپنے اس بیان میں مختلف انداز میں آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ نے غور کیا ہو، کہ ہم سب کا یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے کامل کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نا، کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اننی معکما اسمع و ارا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اندھیروں میں ہوں، گھر کی تنہائی میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ قال جو ہے، جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں بالکل یہ اللہ سنا لے، یہ اللہ دیکھتے ہیں، اس کے باوجود گناہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ قال ابھی حال میں نہیں بدلا، اور یہ قال حال میں کیسے بدلے گا؟ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، غل و بش بگزار جوزر پاک شو، پیش اتاں کے خاک کرتی خاک شو، در بہاراں کے شود سر سبز سن، خاک شو تا گل برو ادرا کرن، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو خاک کرے گا، اپنی حیثیت کو ختم کرے گا۔ جب حال یہ بن گیا نا، پھر گناہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایسی مثال سمجھا نا، جیسے ایک بچہ ہے، بڑے کو لے لیں، بچے کو لے لیں، وہ ایک گناہ کرتا ہے، ایک غلط کام کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، وہ کام کر لیتا ہے۔ مثلا ہم بڑے ہی سمجھ لیں، اپنے آپ کو لے لیتے ہیں، گہروار سامنے سے آ رہی ہے، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھ لیا، دیکھ رہا ہوں، پہلے میں ادھر ادھر دیکھوں گا بھائی مولوی صاحب وغیرہ، میرے بڑے دوست، احباب، والدین، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، نہیں دیکھ رہا تو میں دیکھ لوں۔ لیکن اگر مجھے یہ علم ہو کہ میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے، میرے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، اس وقت میں نظر اٹھاؤں گا؟ اس وقت میں نظر نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے میرا بڑا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ چھوٹا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ معیوب حرکتیں میں نے نہیں کرنی۔ تو یہ ہمارے دل کی کیفیت کیسے بنے گی؟ کہ صحبت اہل اللہ میں بنے گی۔ اور صحبت سے انسان جو چیز سیکھنا ہے وہ غیر صحبت میں انسان نہیں سیکھ سکتا۔ دیکھیں ابھی آخر میں مولانا صاحب نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا، بہت سی نعمتیں دی، کسی نعمت کو اللہ نے جتلایا نہیں ہے، لیکن فرمایا لقد من اللہ، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کیوں؟ میں نے تمہارے اندر ایک پیغمبر کو بھیجا ہے۔ اب اس پیغمبر کے کام کیا تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کلام۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب منزل فرمائی، صحابہ کے سامنے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر کیا؟ حکمت کی باتیں ان کو سکھایا کرتے تھے۔ یعلمہم الکتاب، اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھایا کرتے تھے۔ 3 باتیں ہو گئی، یعنی پہلے صرف تلاوت، ناظرہ کلام پاک، پھر اس کا معنی اور تفسیر، پھر اس کے بعد حکمت کی باتیں، احادیث مبارکہ، اپنے ملفوظات، اور پھر اس کے بعد وہ یزکی ہیں، تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے تصوف۔ تو یہ جو تصوف جس کو ہم کہتے ہیں نا، آپ علماء سے سنتے ہوں گے لیکن کام نہیں کرتے اس وقت، چھوڑ دینے کی لگے رہے، پیر کو تو آئے وہاں سارے دن میں ایسے نہیں ویسے، تو سب کو رگڑ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم مقصد ہے، وہ یزکی ہے، تزکیہ۔ اب یعلمہم الکتاب کہاں ہوگا؟ مساجد میں، یعنی یتلو علیہم یہاں پر عام سطح پر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اس کے لیے مدارس ہیں، وَالْحِکْمَةَ، اور پھر جو ہے نا وہاں پر جو شیخ الحدیث ہیں، اساتذہ کرام ہیں، ان کی صحبت میں اپنی چیز سیکھیں گے۔ لیکن تزکیہ کے لیے اس کے لیے خانقاہی نظام ہے،
یہ ایک نام دے دیا گیا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ خانقاہ ہے، تاکہ انسان اس کو پہچان سکے معرفت کے لیے. باقی مقصد سب کا ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. لیکن میں جو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اصل صحبت کا علم وہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تو حوالے ہو گئے: کتاب کی تلاوت، اس کا ترجمہ، تفسیر، حکمت کی باتیں، تزکیہ. اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تمہیں علم نہیں. تو انسان اگر اس پر غور و فکر کرے کہ میں نے کتاب پڑھ لی، قرآن پاک پڑھ لیا، اس کا معنی اور مطلب تفسیر بھی میں نے جان لی، احادیث مبارکہ بھی جان لی، تزکیہ بھی ہو رہا ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے متعلق فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں، تمہیں وہ سکھا رہے ہیں. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس سے مراد صحبت کا علم ہے. صحبت کا علم کیوں؟ صحبت میں اپیل اوقات نہیں ہوتی. اب اس کو ایسے سمجھے نا، میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں. میں تو نشیدار تقریر نہیں کر سکتا ہوں، کر ہی نہیں سکتا ہوں. بات آدمی ایسا ہوتا ہے نا، اللہ نے ایک فن دیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک فن ہے. اب میں نہیں کر سکتا ہوں. آپ کہیں گے یہاں کے بیگا صاحب بھی جہاں ہوتا جو سی کرتا میں لے سی، وہ کام تو مجھے آتا نہیں ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ جو ہے نا مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، استقامت دے دے، اور میرا بیڑا بھی پار ہو جائے، آپ کا بھی پار ہو جائے. اس مقصد کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں. ورنہ تقریر کیا چیز ہے؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج کل دیواریں بھی تقریر کرتی ہیں. دیکھو وہ دیوار پہ لگا ہوا ہے نا، نماز کے بعد پھر آپ نے یہ اذکار کرنا ہے. اچھا جی، دیوار پر لکھا ہوتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. وہاں تو لکھا ہوا ہے مسجد میں کوئی نہیں ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ بس زنا کے قریب نہیں جانا، لا تقربوا الزنا، زنا بہت بری چیز ہے، لیکن پھر بھی انسان اس میں ملوث ہے. تو تقریر کچھ نہیں ہے. اصل میں یہ تاثیر ہے. لوگ کہتے ہیں تقریر کر، اکبر کہتا ہے تاثیر دکھا، تقریر نہ کر. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم غبی ہو چکے ہیں، غبی ہیں، تو ہمیں تقریر کی بھی ضرورت ہے اور تاثیر کی بھی ضرورت ہے. اللہ والوں کی محفل میں انسان کہتا ہے ایک چھوٹی چھوٹی باتیں، سادہ بادہ باتیں، ٹوٹی پھوٹی باتیں، لیکن انسان کے باتیں پہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے، وہ عمل پر آ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ از دل خیزت پر دل رہزت. دل سے جو بات نکلتی ہے نا وہ پھر دل پر اثر بھی کرتی ہے. ایک انسان خود بعمل ہوتا ہے نا، اس کی بات میں اللہ تعالیٰ اثر کو ڈال دیتا ہے. خود اگر بدعمل ہے دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ تم یہ کام کرو، یہ کرو، یہ، لیکن اگلا بھی سوچے یار خود کرتا نہیں مجھے کہہ رہا ہے، تو وہ عمل پر نہیں آ سکتا. اگر کہنے کی اجازت ہے اس کو. اس کی مثال ایسے سمجھے نا جیسے ہم خود اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، مثلا نسوار، سگریٹ، نشہ کرتے ہیں، تو ہر ایک یہ چاہتے ہیں یار میرا بیٹا یہ کام نہ کرے، میرا بھائی یہ کام نہ کرے، لیکن کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ میں کیسے بچے کو کہوں تم یہ کام نہ کرو، وہ آپ سے بدعا بھی لگے رہتے ہیں. تو اس میں اثر نہیں ہوتا. اور اللہ والے جو کہ بعمل ہوتے ہیں ان کی ٹوٹی باتوں میں اللہ تعالیٰ اثر کو ڈال دیتا ہے، اس میں اثر پڑ جاتا ہے. تو اس میں اصل صحبت کا علم ہے. صحبت ہو کہ انسان صحبت سے کیسے سیکھے. مثلا یہ واجد صاحب کی مثال لے لیتے ہیں، اور بھی دوست ہیں لیکن یہ سامنے بیٹھے ہوئے اور غیر حاضر دوست دیکھیں ہم ان کے لیے یہاں پہ آ گئے اور یہ وہاں نہیں آ گئے. بے ضرورت ہی ہے نا. عبدالحمید نے کہا میں آؤں گا، پچھلے سال اس نے کہا تھا میں آؤں گا، آج پھر وعدہ کیا، تجدید عہد کیا کہ میں آؤں گا. تو یہ آنے جانے پر بھی بہت کچھ ملتا ہے. نیت اگر صحیح ہو نا جی، اس بیٹھنے پر بھی اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے. کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ، کہ جب کسی محفل میں تم بیٹھتے ہو وہاں کچھ سنتے ہو، اگر انبیاء علیہ السلام کے قصے قصص واقعات بیان ہوتے ہیں، فرمایا یہ عبادت ہے. ہم عبادت نماز روزے زکات کو کہتے ہیں، فرمایا یہ تم بیٹھ رہے ہو جو سن رہے ہو یہ عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اور اگر کسی اللہ کے ولی کا تذکرہ ہو رہا ہو، کسی کا ذکر ہو رہا ہو، فرمایا کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. تو گویا ہمارے یہ بیٹھنا ضائع نہیں ہے کہ ہم کہیں جی میں تو صبح تو بیٹھے نا جی، مغرب سے بعد بیٹھے ہوئے جی، ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، دیر بھی ہو رہی ہے جی، بچے انتظار بھی کر رہے ہوں گے، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، نیند میں خلل آ گیا، صبح جو ہے نا میں نے اٹھنا ہے، جانا ہے. لیکن یہ محافل کبھی کبھی منعقد ہوتی ہے نا، روزانہ تو نہیں ہوتی. تو اس وقت کو انسان جو ہے نا اپنے لیے قیمتی سمجھے، اس کو غنیمت سمجھے.
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر جمع کر دیا. بہت سے ایسے کہ شاید بائک پھر رہے ہوں گے, گلیوں میں پھر رہے ہوں گے, کئی بازاروں میں جو ہے بیٹھے ہوں گے, غیبت ہی کر رہے ہوں گے ہماری باتیں کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہم بیٹھے سن رہے ہیں. ظاہر سنانے والا ایک آدمی ہوتا ہے, سننے والے بہت ہیں, تو دونوں کو اللہ تعالیٰ اس پر اجر اور ثواب دیتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نہیں آئے ہم آ گئے نا. اصل میں یہ بات کر رہا تھا نیت کی, کہ خانقاہ میں نیت کی کثیر سکھائی جاتی ہے. کیفیت انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, اس کو اپنا حال بنا لو. جب حال بن کے پھر گناہ نہیں ہوگا. پھر گناہ کب ہو سکتا ہے؟ باپ کھڑا ہے, بچہ مجال ہے گناہ کرنا. جتنا بھی سرکش ہو, جتنا بھی زوراور ہو, اس کو ڈالو گا بھائی معاف نہیں کرا ہے. تو یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جائے, اس کے حصول کے لیے جگہ کون سی ہے؟ وہ اللہ والوں کی صحبت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آنا جانا ہے یہ بیکار نہیں ہے. تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا نیت لے کر جانا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا جب بھی جاؤ کوئی نیت لے کر جاؤ. وہ کیا ہے کہ میں جا رہا ہوں, سیر فی الارض پر میں عمل کر رہا ہوں. مثلا میں گھر سے آیا, گاڑی میں بیٹھ گیا, ساتھ دوست تھے. کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا ذرا دنیا میں پھرو, چلو, دیکھو, غور و فکر کرو میں نے ان امتوں کے ساتھ کیا کیا, عبرت سے حاصل کرو. مختلف نیتیں ہیں اس میں, اور سب سے بڑی اہم نیت ہے کہ میں چاہتا ہوں کسی مسلمان دوست کی مجھے زیارت ہو جائے گی, مسلمانوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی, زیارت ہو جائے گی, سلام کلام ہوگا, مصافحہ ہوگا, باتیں وغیرہ ہوں گی. تو فرمایا کہ جہاں پر علماء ربانی موجود ہوں, جیسے ہماری محفل میں کافی موجود بھی ہیں, قرآن حضرات ہیں, حفاظ حضرات ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی ایک اللہ والے کو, عالم ربانی کو ایک نظر دیکھ لیا, ایک نظر کہ یہ ایک اللہ والا ہے, عالم ربانی ہے, اس کے سینے میں قرآن, اس کے عمل میں جو ہے قرآن پاک, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اس کے پاس موجود ہے. اللہ نے اس کو اپنا نور عطا کیا, اپنا علم عطا کیا. ایک نظر اس کو دیکھ لے, حسرت کی نگاہ سے, شفقت کی نگاہ سے, تعظیم کی نگاہ سے, تو فرمایا کہ یہ اس کے لیے 1 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. 1 سال کی بے ریا عبادت. کون سی عبادت؟ جس میں رات کا قیام ہو, ساری راتیں بندہ کھڑا رہے اللہ کے سامنے, نمازیں پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, جاگ رہا ہے. اور فرمایا 7 دن کا روزہ بھی وہ رکھتا ہو. 1 سال تک ایک شخص عمل کر رہا ہے, رات کو کھڑا, دن کو روزہ. فرمایا اس شخص کو صرف ایک دفعہ اللہ والے کو, ایک عالم ربانی کو دیکھنے پر اتنا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور فرمایا اگر عام مسلمان کی زیارت کے لیے کوئی گھر سے نکلتا ہے کہ چلو میں مسجد جاتا ہوں, میں نماز بھی پڑھ لوں گا, مثلا یہ ایک نیت ہے. دوسری نیت ہے وہاں میرے دوست احباب رشتہ داروں سے ملاقات ہو جائے گی, ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے, خیریت معلوم کر لیں گے. تو فرمایا جب انسان گھر سے نکلتا ہے کسی مسلمان کی زیارت کے لیے, 70,000 فرشتے اس کے لیے وصل کی, مغفرت کی, رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمان کی ہر حرکت اور سکون وہ عبادت ہے. کب؟ جب اس کی نیت صحیح ہو. یہ تصحیح نیت بڑی مشکل سے حاصل ہوگی. آپ تو کہیں گے بڑی نیت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, بہت مشکل ہے. ابھی میں آپ سے پوچھ لوں گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہماری نیت درست ہے یا نہیں. مثلا یہ مثال میں ہر جگہ بیان کرتا رہتا ہوں. ہمارے ہاں غمی کی جو ہے ظاہر انسان اس کو غم بھی لاحق ہوتا ہے اور خوشی کا موقع بھی آتا ہے. لیکن غم ایک ایسی کیفیت ہے جس میں اپنا اور پرایا, دور کا اور قریب کا سب اکٹھے اس کو محسوس کرتے ہیں, اس غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں. ایک فطرت انسان کی, اور ہونا بھی ایسے چاہیے. صحابہ کرام کی کیا جانا کیفیت ہوا کرتی تھی. جب کوئی فوت ہو جاتا, باہر سے اگر کوئی تعزیت کے لیے آتا کہ میں دعا کے لیے آیا ہوں, تعزیت کے لیے آیا ہوں, اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ غم کس گھر میں ہوا ہے. صحابہ ایسے غمزدہ ہوتے کہ گویا یہ غم میرے گھر میں ہوا ہے, یہ غم میرا ہے. باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا کہ بھائی تجھ سے گاؤں میں کون فوت ہوا ہے. ایسا انہوں نے اس غم کو اپنا غم بنایا تھا. تو عام طور پر غم میں ہماری بھی کیفیت ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے کہ ہماری نیت اگر صحیح ہوگی نا پھر مزے. اس نیت پر جو نا بڑا وقت لگتا ہے. ورنہ آج میں عرض کرتا ہوں, کل سے آپ دیکھ لیں اپنی ہر حرکت اور سکون میں اپنی نیت کو مستحضر کر لیں کہ میں کس نیت سے یہ عمل کر رہا ہوں. آپ کو پتہ چل جائے گا آیا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا مخلوق کے لیے کر رہا ہوں, کس کے لیے میں کر رہا ہوں. یہ چیز اصل ہے. مثلا کوئی مر گیا گاؤں میں,
تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک گھر سے دوڑتا ہے. اگر کوئی بازار میں ہے، دفتر میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی فلم کو پہنچو، فلاں گھر میں ماتم ہو گیا ہے. گھر والوں کو پیغام دیتا ہے، میسج دیتا ہے کہ میں تو گھر میں موجود نہیں ہوں، آپ جائیں. تو ہر ایک کوشش کرتا ہے، عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں نا. اگر ہم بالکل تازہ ہو، ابھی کسی کو اطلاع ملی تو ہم چارپائیاں بھی لے کر جاتے ہیں کہ بھائی کچھ دیر کے بعد مہمان آئیں گے، چارپائیوں کا انتظام کرو، کرسیوں کا انتظام کرو. یہ انتظام بھی ہم کر دیں. اور اگر بالفرض ماتم رات کو ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ رات ساری جاگتے رہتے ہیں. کیوں؟ بھائی اس کے گھر میں غم ہوا ہے، بڑی بری بات ہے کہ اگر میں جا کر سو جاؤں. ہم بیٹھے رہتے چاروں ناچار اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی تعزیت کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے کہ یہ بیچارہ اس کا غم ہلکا ہو جائے، ورنہ اکیلا بیٹھے کا دل پھٹ جائے گا. چلو ہم اس کو باتوں میں مصروف رکھیں گے. ہم چاہتے ہیں کرتے نہیں یہ کام، ہم سب کرتے ہیں. اچھا جی، پھر مزید کیا کام کرتے ہیں؟ مہمان آ کے ان کے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں. چلو اگر کمیٹی نہیں ہے، اگر وہ شخص خود بھی کرتے بتانے کا کام تو ہم کرتے ہیں نا. بھائی ہاں جی خوشی پہ ہو جی، بس خوشی پہ کام ہو گئی، مزمانہ کا سی برداشت. برتن بھی لا رہے ہیں، بٹھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، برتن دھو بھی رہے ہیں، سارے کام ہم کرتے ہیں. قبر کے لیے سب جاتے ہیں کہ بھائی قبر کھودنی ہے، اٹھو جی، سب جاتے ہیں. چند لوگ رہ جاتے ہیں اس غمزدہ کے پاس، باقی سب جاتے ہیں. قبر کی کھدائی میں ہر ایک حصہ لیتے ہیں. گھر میں کوئی کام نہیں کرتا، لیکن قبر کی کھدائی میں ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میں کر لوں، یہ کام میں کر لوں. اچھا یہ کام بھی ہو گیا. اس کے بعد اس کو نہلانا، دہلانا، کفن وغیرہ، اس میں بھی کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں. قریب کے یا زیادہ جو عمر رسیدہ ہو یا بزرگ شخصیات ہو، ان کو لوگ کہتے ہیں جی آپ اس نہلانے میں ہماری مدد کر لیں. وہ کام بھی ہو گیا. اس کے بعد ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو جنازہ کہا جاتا ہے. اس پہ بھی ہم سب شریک ہوتے ہیں، یقیناً سارے جو ہیں سب شریک ہو گئے. یہ کام بھی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر تدفین میں بھی ہم شرکت کرتے ہیں. مردے کو یعنی دفن کرتے ہیں اور پھر بعض لوگ واپس آ جاتے ہیں، بعض لوگ رک جاتے ہیں یہاں تک کہ مٹی پوری ہو جاتی ہے. اس کے بعد آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب ہم نے یہ سوچنا ہے یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا مخلوق کی رضامندی کے لیے؟ اس دل سے پوچھنا ہے، سب کچھ سے نہیں پوچھنا. اس دل سے پوچھیں. یہ دل سب سے بڑا مفتی ہے. یہ آپ کو صحیح پتہ رہے گا. دل جھوٹ نہیں بولتا. میں جھوٹ بول سکتا ہوں، واجد جھوٹ بول سکتا ہے، عبدالحمید جھوٹ بول سکتا ہے، مانی جھوٹ بول سکتا ہے، یہ دل جھوٹ نہیں بولے گا. میں آپ کو قسمیہ کہتا ہوں ہمارا یہ سارے کام صرف اور صرف لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہوتے ہیں. کیسے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ماتم ہو گیا تو سب سے پہلے گھر کے جو بڑا فرد ہے وہ پوچھے گا فلاں مرے؟ ہاں جی مر گئے. اچھا یہ دسو اتنے داڑے اتنی مہینے پہلے سے گھر بھی ماتم ہوا سا کون کون آیا سا؟ اگر اس سائڈ کی ٹکی نال سارے آئے تھے تو میں بھی دوں گا ٹکی نال سارے جو. ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ تو بدلا ہو گیا. اگر یہ پیغام دیے تھی کہ ایک ہی بندہ آیا سا جن کا تو جدا رہے بچان ہے، تو مطلب یہ ہو کہ اللہ کے لیے نہیں ہے نا، یہ تو مخلوق کی رضامندی کے لیے. اچھا جی استقار بھی ماتم ہوا سا چڑھیا سا رات رہی سے آ رہی تھی ساری رات جگراتا کی جو جن کا تو بھی رات رہے. یہ کام ہم بھی کرتے ہیں. اب اہل سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے. مسلمان کی دلجوئی ہو رہی ہے، دلدہی ہو رہی ہے، اس کے غم میں شریک ہیں، اس کے غم کو بڑھا رہے ہیں، اس کو تسلی دے رہے ہیں. لیکن کس کے لیے؟ اللہ کی رضامندی نہیں ہے، مخلوق کی رضامندی ہے. تو اس پر ہمیں کیا ملے گا؟ جنازے میں بھی شرکت تبھی کرتے ہیں. تو دیکھو گا ہم جو ہے نا بندے مقرر ہوتے ہیں دیکھیں کون کون آئے جنازے میں سے. اور پھر جو ہماری طرح جن چیزیں ویسے بھی جو ہے نا فساد ہو اس میں وہ اگو پیاسی کی بڑا بھی دسویں فلانا آیا سا تابلی میں جا سا تو میل نہیں آ گیا، میں بھی آیا سا. کیوں اگل لگی؟ سیاسی آدمی ہے نا ان باتوں کو سمجھتا ہے. اسے سیاسی آدمی ہے، سب بھی سیاسی ہے نا، سیاست بھی ضروری ہے نا، لیکن اسلامی سیاست ہو. بنی اسرائیل کی سیاست علماء ربانی فرمایا کرتے تھے. اس بات کو ذہن نشین رکھیں.
یہ نہ آپ کے علماء کا کام ہے، علماء ہی کا کام ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ وہ اس اونچ نیچ کو خوب سمجھتے ہیں، حق اور باطل، حلال حرام کو خوب سمجھتے ہیں، جائز ناجائز کو خوب سمجھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ کام ہم کرتے ہیں، جنازوں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ہمارے جنازے میں شرکت کی تو ہم کریں گے، نہیں کی تو ہم بھی نہیں کرتے، پچھاڑ کے آتے ہیں مصروفہ سنتی بس میرے تک پہنچا کے ہونا آیا۔ دل میں وہ بات ہوتی ہے کہ یہ میرے جنازے میں شریک نہیں ہوا تو یہ تو ادلا بندہ ہو گیا، بدلے بدلے پر ہمیں کیا ثواب اور اجر ملے گا؟ تو معلوم ہو کہ ہماری نیت میں بگاڑ ہے۔ نیت کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عمل کی بنیاد وہ نیت ہے، بنیاد ہے نا۔ اب دیکھیں مسجد کی بنیاد آپ نے مضبوط رکھی ہے، گھر کی مضبوط رکھتے ہیں، مضبوط بنیاد تو آپ اس کے اوپر بلڈنگ نہیں کھڑی کر سکتے، ایک کھڑی کر دیں گے، دوسری منزل نہیں، تیسری نہیں، کیوں؟ وہی بنیاد پیچھے۔ ایسے ہی انسان کے عمل کی بنیاد جب تک مضبوط نہیں ہوگی، اس کو نیت کہتے ہیں، تو آگے جو ہے نا جو عمل بھی کرے گا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ تصحیح ہے، نیت ہم پر لازم بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے عمل ہم کر رہے ہیں، اب خصوصاً دیکھیں ہم جو مٹی ڈالتے ہیں نا، ہر ایک کوشش کرتے بھائی میں بھی پاک ہے نا، ہر ایک کوشش کرتا ہے اور اس پر اجر اور ثواب بھی ہے، لیکن آیا ہم اللہ کے لیے ڈالتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھ لیں، حالانکہ اجر اور ثواب کتنا ہے؟ مظاہر حق میں یہ مشکات شریف کی شرح ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب نے پیش ہونا ہے، یہ بھی ہمارا یقین ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس پیشی کے لیے میں نے اور آپ نے تیاری کی ہے یا نہیں، یہ ہم جو ہے نا ہر ایک اس پر غور و فکر کر لیں کہ ہم نے کتنی تیاری کی اور کتنی نہیں کی، اور کی یا نہیں، اور کتنی ہمیں کرنی چاہیے، اس پر غور کریں کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو ہمارے سامنے پیش فرمائے گا۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ہمارے قول، فعل، حرکت، سکون، ہنسی، مسکراہٹ، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اٹھنے بیٹھنے کو لکھا جا رہا ہے، اور پھر ہر ایک کو عمل نامہ دیا جائے گا۔ اب تو جو ہے نا علماء ہیں، دینی مدارس والے، ان کو عربی آتی ہوگی، باقی کو عربی آتی بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پر ہر ایک پڑھا لکھا بن جائے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے میں کیسے پڑھوں، نہیں، اس کی زبان اللہ تعالیٰ چلا دے گا۔ اللہ فرمائے کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، ہاں یہ لوگ نامہ لو، خود ہی پڑھو تم نے کیا کر دنیا میں کیے ہیں۔ تو بھول جایا کرتا تھا، میں نہیں بھولا ہوں، میرے فرشتے نہیں بھولے، تمہارے اعضاء و جوارح نہیں بھولے، جس زمین پر تم نے یہ عمل کیا وہ زمین بھی نہیں بھولی۔ یہ سارے ہمارے خلاف 9 قسم کی شہادتیں ہوں گی، یا ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف 9 شہادتیں ہیں، بلکہ 11 تک ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے، اتنی شہادتیں ہوں گی۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اس سے کہ جو مٹی ہم ڈالتے ہیں نا، اس کی فضیلت کیا ہے، کہ اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر انسان نے پیش ہونا ہے۔ آخرت کی پیشی کا کہہ رہا ہوں، جب قبر میں رکھا جائے گا اس وقت الگ سے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ پاچھ کرے گا، وہ الگ پوچھ پاچھ ہے، وہ الگ سوال و جواب ہے۔ عام طور پر ہم نے یہی سنا ہے کہ 3 سوال ہوں گے، من ربک، ما دینک، من ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہے نا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے، اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی شبیہ مبارک، اصلی صورت، مثالی صورت جیسے بھی سامنے کر دی جاتی ہے، ان کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ اگر سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوئی، ایمان لے کر کیا، تو وہ کہے گے یہ تو ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اگر جو ہے نا کفر و شرک میں، بدعت میں، نافرمانی میں، فسق و فجور میں زندگی گزاری ہوئی، تو کافر کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، پتہ نہیں بھائی، تو رٹے سے کام نہیں ہوگا، ایمانی قوت ہوگی تو جواب دے سکے گا انسان۔ لیکن اس کے علاوہ ایک سوال ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے انسان سے بنفس نفیس 40 سوال کریں گے، عبدالحمید 40 سوال ہم سے ہوں گے، ہر ایک انسان سے۔ اس میں ایک اہم سوال کیا ہوگا جو بہت ہی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان جب تو دنیا میں کسی بھی مجلس میں جایا کرتا تھا، کسی بھی تقریب میں جایا کرتا تھا، چاہے وہ غم کی چاہے وہ خوشی کی، تو خوب بن ٹھن کر جایا کرتا تھا، وسکٹ بھی بڑی آنو تھی، سونے کپڑے بھی دے تھی، خوشبو بھی لائی تھی، ٹوپی بھی اچھی تھی، جراب بھی اچھی، جوتا بھی اچھا۔ کیوں؟ فلاں شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، فلاں تقریب میں جا رہا ہوں، تاکہ لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں، میری رسوائی نہ ہو، مجھے اچھی طرح ویلکم کہہ دیں، مجھے اچھی جگہ بیٹھا دیں۔ یہ ہم کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دنیا میں تو خوب مزین ہو کر جایا کرتا تھا، جہاں بھی جاتا تھا وہ بنٹھن کر جاتا تھا. آج تیرا پہلا دن ہے میرے ساتھ، یہاں ملاقات کے لیے تو آیا ہے، تو یہ بتا تو باطنی طور پر کتنا مزین ہو کر آیا ہے، کیا چیز لے کر آیا ہے، کتنی میری فرما برداری تو نے کی ہے، میری شریعت کی کتنی تابعداری تو نے کی ہے. ذرا اپنے آپ کو تو دکھاؤ. تو سوچیں ہم کیا کہیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہیں؟ اور ہم پیش ہونا ہے، بھاگ نہیں سکتے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اللہ نے فرمایا یہ جو موت ہے جس سے تم بھاگ رہے ہو، بھاگ نہیں سکتے. کیوں؟ یہ تمہارے تعاقب میں ہے. فانہ ملاقیکم. لیکن دنیا میں کوئی نا کوئی فراڈ کر لے، دھوکہ کر لے، قتل کر لے، مفلوج بن جاتا ہے. حکومت کی دسترس محدود ہوتی ہے، پہاڑوں میں کے لیے کوئی نہیں جاتا اس کے اوپر کہ اس کو پکڑو. لیکن اللہ نے فرمایا اس موت سے تم بھاگ نہیں سکتے. کیوں؟ موت تمہارے پیچھے ہے، جہاں تم رہو گے موت تمہارے ساتھ ساتھ. تو جب انسان بھاگ نہیں سکتا تو لازماً موت کا ایک گھونٹ اس نے تلخ پینا ہے اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو ظاہر اس پیشی کے لیے ہم نے یہ محنت اس پیشی کے لیے کہ ہم قرآن و سنت پر جو ہے اپنی زندگی گزاریں، اپنی جو ہے باتیں کی اصلاح کریں، اپنے رسائل کا امالہ کریں، اچھی صفات اپنے اندر پیدا کریں، بری صفات کو اپنے اندر سے نکالیں، کوشش کریں اس کے لیے. دوبارہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے سامنے پیش کرے گا، ہر ایک کو اس کا عمل دیا جائے گا، اس کا عملنامہ دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ میزان عدل لگا ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. فرمایا رائی کے برابر کسی نے عمل کیا ہو نا، اس کو بھی تول کر رکھ دیں گے. آپ اکثر شاید صراف ہوں گے بھی، سنیارا جس کو کہتے ہیں، اس کے پاس دیکھیں وہ تول کیسے ہوتا ہے. معمولی سی چیز کو ایک بال کے برابر بھی ہو اس کو بھی وہ تول کر دکھا دیتے ہیں بھائی کتنا وزن ہے. عام کرنے تو پتہ نہیں لگتا، لیکن ان کے پاس جو تول ہے جو کرنے اس میں پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں تو یہ تو میرے جو ہے نا مخلوق ہے، میں نے تو عقل و فہم دی کی چیزیں بنا دی ہیں، تو میرے پاس ایسی میزان ہے کہ میں تمہارے ایک ذرہ کے پاس کہتے ہیں چیوٹی کی جو ہے نا کیا قدر و قیمت، کیا اس کی جو ہے نا وزن ہے. یا صبح جب آپ نے دیکھا ہوگا سورج جب لگتا ہے کسی درد میں سے جو ہے نا سورج آپ کو اس کی جو ہے نا شعائیں نظر آئیں تو اس میں باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، پلوشی ہم اس کو کہتے ہیں بشر. فرمایا اتنا بھی عمل ہوگا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی تول کر رکھ دوں گا. ہر انسان کا تول ہوگا. یہاں تک مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو تولا جائے گا. اب تو ہم جو ہے نا مرغیوں کو تولتے ہیں نا، سبزیاں تولتے ہیں، انسان کو تولا جائے گا. انسان کا عمل بھی تولا جائے گا، انسان کو بھی تولا جائے گا. اللہ فرمائے کہ پھینک دو عبد الحمید کو میزان عدل میں کتنا بھاری ہے، پھینک دو اس بلال کو کتنا بھاری ہے. یہ ظاہری جسمانی جو ہے نا جسامت سے انسان بھاری نہیں ہوگا، اندر کچھ عمل ہوگا، ایمانی سرمایہ موجود ہوگا تو وہاں پر بڑا وسیع ثابت ہو جائے گا. اور اگر عمل نہ ہو نا تو بڑے بڑے جو ہے نا قوی الجثہ اور طاقتور جسم والے وہاں ہلکے پڑ جائیں گے. تو کتنی رسوائی ہوگی. انسان ذرا سوچے نا کہ سب کے سامنے ایک شخص کو جو ہے نا پھینک دیا جائے. اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا. دیکھیں عدالت میں جب کوئی کیس چلتا ہے نا تو ہم ڈرتے تھے کہ اللہ پتہ نہیں بڑے خلاف فیصلوں سے یا بڑے آپ سے، حالانکہ 10-20 آدمی ہوتے ہیں، اتنے ہوتے بھی نہیں. ہمیں خوف لاحق رہتا ہے. اور وہاں اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا. جتنی بھی مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئے گی، آسمانی مخلوق زمین پہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے سب کی سب موجود ہوگی اور ہر انسان کا فیصلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہے گا اللہ تعالیٰ کے 2 نظام حرکت میں ہوں گے اس دن. ایک نظام عدل ہوگا. نظام عدل کیا ہے؟ یہ نیکیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں، میزان عدل لگا ہوا ہوگا. اگر نیکیاں بڑھ گئی اللہ فرمائے کہ جنت میں بھیج دو، برائیاں بڑھ گئی اللہ فرمائے کہ جہنم میں جو ہے سو پھینک دو. لیکن اگر اللہ چاہے کہ میں اس بندے کو بخشتا ہوں، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کی طرف ظلم کی نسبت محال ہے، وہ عادل ہی عادل ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ ظالم ہے، نعوذ باللہ. اللہ کے اللہ نے خود فرمایا میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں. لیکن اللہ جس کو چاہے بخشے اس کے لیے نظام فضل کی ہوا چلے گی. نظام فضل کیا ہے؟ اس کے متعلق ہمارے حضرت ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے. ایک حدیث سے بات وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی نیکیاں اور برائیاں کا تعالیٰ تولے گا، تو جب شروع ہو جائے گا ادھر
نیکیاں کی ادھر برائیاں، نیکی برائی نیکی برائی، آخر میں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ بالکل پلڑا باری برابر ہو جائے گا، نیکی اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، اور ایک حدیث ہے کہ نہیں ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ اب ظاہر ہے نیکی کم ہوگی تو جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ کا نظام فضل حرکت میں آئے گا۔ اللہ فرمائے کہ ایسے کرو بندے، جاؤ اگر تمہیں کوئی نیکی دینے والا ہے تو لے کر آ جاؤ، تمہیں بخش دوں گا میں۔ اب یہ نظام فضل ہے۔ حالانکہ ایسا دن ہے، فرمایا کہ اس دن باپ اور ماں اور بیٹا اور بیوی اور خاوند ایک دوسرے سے جو ہے نا دور بھاگیں گے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ماں کہے گی، باپ کہے گا بیٹا ایک نیکی چاہیے، وہ کہے گا ماں جان میں خود پھنسا ہوا ہوں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایسا خوفناک دن ہوگا۔ لیکن اللہ فرمائے گا اگر تم نے نیکی لے آئی، یعنی نیکی لے کر آ گئے تو بخش دوں گا۔ یہ مارا مارا پھرے گا ایک نیکی کے لیے، مارا مارا پھرے گا، ایک سے کہے گا مجھے ایک نیکی دے دو ورنہ میں جہنم جا رہا ہوں، تو ہر ایک کہے گا بھائی میرے ساتھ نہیں ہو، میں کیسے تمہیں نیکی دے دوں، مجھے تو اب نہیں پتہ نہیں کہ میرا کیا فیصلہ ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک شخص کو دور یہ کھڑا ہوا دیکھے گا، وہ اس کو دیکھے گا، یہ پریشان حال ہوگا، کیونکہ ظاہر ایک شخص کو معلوم ہو کہ میں نے جیل خانے جانا ہے، وہ کیسے آرام سے رہ سکتے ہیں۔ تو اس کو جب دیکھے گا، اس کی پریشانی کو بانپ لے گا، اس کو بلائے گا بھائی کیوں پریشان ہو، وہ کہے گا بھائی اللہ تعالیٰ نے میری نیکیوں اور برائیاں تول دی، ایک نیکی کم ہے، جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے فضل فرمائے کہ جاؤ اپنے لیے نیکی ڈھونڈ لو۔ میں جس کے پاس بھی گیا ہر ایک نے انکار کہ کوئی نیکی دینے والا نہیں ہے، بیوی بھی جو ہے نا انکار کر رہی ہے، بیٹا بھی کر رہا ہے، ماں بھی کر رہی ہے، کتنا غریب کا رشتہ ہے، لیکن وہاں ہر ایک بیزار ہو جائے گا ایک دوسرے سے۔ تو وہ کہے گا اچھا ایک نیکی کی وجہ سے جو ہے نا کمی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو، وہ کہے گا ہاں۔ تو یہ شخص کیا کہے گا، یہ کہے گا میں نے ساری زندگی ایک ہی نیکی کی ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہے، میں تو ہوں ہی پکا جہنمی، یہ ایک نیکی مجھے نہیں بچا سکتی، ہاں میں یہ تمہارے ساتھ بھلائی کر سکتا ہوں، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، آزادی دی ہے، میری ایک نیکی ہے، اس سے جنت میں جانا مشکل کیوں، ادھر دفتر ہے گناہوں کا، اور تم ایک نیکی کی وجہ سے اگر بچ سکتے ہو تو میری یہ نیکی تم لے لو، تمہارا کام تو ہو جائے، میں تو ویسے بھی جہنمی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ذات ہے، یہ شخص دوڑا دوڑا جائے گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ میں ایک نیکی لے کر آ گیا ہوں، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے اس نیکی کو رکھو، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے بندے یہ تو بتا یہ نیکی تھی کس نے، اللہ کو تو پتہ ہے کس نے دی۔ وہ کہے گا اللہ وہ فلاں جگہ ایک آدمی کھڑا تھا اور اس نے بڑی پریشانی کو دیکھا تو مجھے ایک نیکی دینے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے ذرا اس سخی کو بلاؤ جو مجھ سے زیادہ سخاوت کر رہا ہے، ذرا اس کو تو بلاؤ نا، بلاؤ ذرا اس کو لے آؤ میرے پاس۔ تو یہ تھوڑا بڑا اس کے پیچھے جائے گا، وہ کام پہ گا اسے یا اللہ میرا جہنم کا فیصلہ تو ہے ہی، شاید اب میرا حساب ہو رہا ہے، تو میرا کیا حساب ہے، تو گناہ کے دفتر ہے، نیکی تو ہے نہیں، اگر ہے وہ میں نے دے دی ہے۔ تو جب اس کو وہ لائے گا نا تو اللہ فرمائیں گے اے بندے نیکی کیوں نے دی ہے، وہ کہے گا اللہ میں نے دی، کیوں دی ہے، یا اللہ ایک ہی نیکی تھی، جہنم تو میرے لیے یقینی ہے، جنت کہاں جا سکتا ہوں، یہ ایک نیکی پر جہنم کی طرف جا رہا ہے، جنت سے روک دیا گیا، تو میں ایک نیکی پر جنت کب جا سکتا ہوں، میں نے کہا اس بیچارے کا بھلا ہو جائے، اس کا کچھ کام بن جائے، میں تو ویسے بھی جہنم میں جا رہا ہوں، تو یہ نیکی اس کے کام آ جائے گی۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا تم کتنے سخی بن گئے ہو، مجھ سے بھی زیادہ سخی ہو، سخاوت کو میں نے پیدا کیا، سخی کو میں نے پیدا کیا ہے، چلو میں تمہاری اپنے نظام فضل کو حرکت میں لاتا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اس کو ایک اور نظام عادل کے تحت جنت میں داخل کر دو، اس نے نیکی پہنچا دی، برابر ہو گیا معاملہ، اور دوسرے سے اللہ فرمائیں گے کوئی نیکی دنیا میں تم نے نہیں کی، اس کے ساتھ تم نے بھلائی کی، اپنے نظام فضل کے تحت تم کو جنت میں داخل کر، دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، عدل کا معاملہ ہو گیا بہت مشکل ہے، ہم اپنے ساتھ عدل خود نہیں کر سکتے کہ میں کتنے گناہ کرتا ہوں، کتنی برائیاں کرتا ہوں، کتنی نیکیاں کرتا ہوں، ذرا کو محاسبہ کر لیں اپنا، پتہ چل جائے گا کہ آج دن میں نے کیسے گزارا، ہم اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ذات ہے اور غفور رحیم ذات ہے، لیکن انسان بے حیا نہ بنے، کچھ کرے، یہ بخشش کے بہانے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کو نظام فضل کہتے ہیں۔ تو حالت یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے،
یہاں تک کہ اس کی نیکیاں جو ہے نا وہ کم پڑ جائیں گی، برائیاں بڑھ جائیں گی۔ فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوگا کہ شاید تم جہنم میں جا رہے ہو، کیونکہ دیکھو تمہاری نیکیوں کا پردہ کمزور پڑ گیا ہے۔ یہ حیران و پریشان کھڑا ہو گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ دنیا میں تو میں غفلت میں زندگی گزارتا رہا اور یہاں جو ہے سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ اب اسی عالم میں یہ پریشان کھڑا ہوگا، یہ دیکھے گا ایسے فضا سے ایک تھیلی نما، تھیلی سی، شاپر سمجھ لیں، تھیلا سمجھ لیں، ایسی ایک پوٹلی سی ایسے اڑتے اڑتے آ کر اس کے میزان عادل کے نیکیوں کے پڑھنے میں لگ جائے گی۔ وہ پوٹلی، وہ تھیلا، یہ مظاہر حق میں لکھا ہوا ہے، تو جیسے ہی وہ پڑھ جائے گی اس کی نیکیوں کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے مبارک ہو، مبارک ہو، تم تو جنت کے قابل بن گئے ہو، دیکھو تمہاری نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور تمہاری برائیاں جو ہے وہ کم پڑ چکی ہیں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو یہ وہاں پر خوشخبری ملے کہ تم جنتی ہو، تو وہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے نا، وہ اپنے اعمال نامے کو اٹھا کر کیا کہے گا؟ ہاں اقرؤوا کتابیہ، یہ دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ لیکن جو جہنم میں جائے گا وہ کیا کہے گا؟ اس کے چہرے پر کیا رنگ ہوگا، کیا تغیر ہوگا، اس کا میں انسان خود سوچ سکتا ہے۔ بچہ جو ہے نا اگر امتحان پہ پاس ہو جائے کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے، اور اگر فیل ہو جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو مستحضر کر لیں۔ تو جب یہ خوش ہو جائے کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے جنتی بنا دی، یہ پوچھے گا فرشتوں سے کہ یہ پوٹلی کیا تھی، یہ جو تھی یہ ہے کیا چیز؟ اب دیکھیں اس سے میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہم مٹی ڈالتے ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس اہمیت کے تحت آئندہ کے لیے کام کریں تاکہ نا ہماری آخرت سنور جائے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یہ جو پوٹلی تم دیکھ رہے ہو، یہ چھوٹا سا شاپر جو گرا ہے تمہارے اعمال نامے میں، یہ تمہاری وہ مٹی ہے جو ایک مسلمان کی قبر پر تم نے ڈالی تھی، آج تمہارے لیے وہ بخشش کا ذریعہ بن گئی ہے۔ تو مٹی تو میں بھی ڈال رہا ہوں، مٹی تو آپ بھی ڈال رہے ہیں، مٹی تو ہم سب ڈال رہے ہیں، کس نیت سے؟ ذرا اس کو پتہ لگے ہمیں موجودہ میں بھی جو ہے نا آخر تک رہا، میں نے مٹی بھی ڈالی ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کہاں ملے گا؟ اللہ کی خوشنودی کہاں ملے گی؟ اپنے کو بھی تھکایا اور کچھ ملا بھی نہیں، تو اپنی نیتوں کو ہم نے درست کرنا ہے۔ اب کتنا بڑا عمل ہے، حالانکہ 3 لب ہم ڈالتے ہیں نا، یا 3 بیلچے ڈال دیے، لب اگر نہیں ہے تو چلو بیلچوں کے ساتھ ڈالتے ہیں، 3 ڈالتے ہیں نا سب، اس کا ایک مقصد ہے، اس مقصد اور نیت کے تحت ڈالیں تو یہ جو ہے نا اجر ثواب ملے گا۔ نیت کیا ہے؟ جب پہلا لب ڈالیں اس کا معنی و مفہوم آپ کے دل میں ہونا چاہیے، ذہن میں ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ منہا خلقناکم، اس مٹی سے تم بھی پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے۔ دوسرا جب ڈالیں تو کیا کہیں؟ وفیہا نعیدکم، اس مٹی کے اندر تمہیں ہم نے اتار دیا، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، اسی مٹی میں ہم اتریں گے۔ اور تیسرا لب جب ڈال دیں تو پھر کیا کہیں؟ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک دفعہ مرنے کے بعد نفخ صور جب ہوگا اس قبر سے تم بھی اٹھاؤ جاؤ گے اور ہم بھی اٹھائے جائیں گے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا عمل ہے، سب عمل ہم کرتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے لیے قبر کھودے یہ ایسے گویا اس نے اس کے لیے گھر بنا دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا عمل ہے، لیکن ہماری نیت خراب ہے۔ نیت اپنی نیتوں کو صحیح کریں، ادلا بدلا چھوڑ دیں کہ فلانا آیا سا میرے ساتھ نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ بدرحمی کرے اس کے ساتھ رحم کرو، جو تمہیں کچھ نہ دے اس کو دو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو۔ اور فرمایا کہ تمہارا سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین نیکی وہ ہے کہ جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو، تمہارا دشمن بھی ہو، اس کے ساتھ تم بھلائی کرو۔ فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے تمہارا کہ تمہارا رشتہ دار بھی ہے اور رشتہ داری کے ساتھ ساتھ تمہارا دشمن بھی ہے۔ اب ڈبل ہو گیا نا معاملہ، دشمنی بھی رشتہ داری بھی، لیکن فرمایا اسی کے ساتھ بھلائی کرو تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو ہم نے اپنی نیتوں کو صحیح کرنا ہے، ورنہ اس نیت کے بگاڑ کی وجہ سے ہم جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ نیت اصل چیز ہے۔ اب دیکھیں ہم کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے پہنے، میں نے پہنے، جمعہ کا دن ہے کل پھر پہنیں گے، پھر آگے عید آ رہی ہے سب پہنیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنیں، فرمائے جو شہرت کا لباس پہنے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ جو شہرت کا لباس پہنے اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اب اس پر ذرا غور تو کریں کیوں؟ اب لباس کا پہننا
مسنون عمل ہے بلکہ فرض ہے، کیونکہ ستر عورت یہاں پر فرض ہے۔ ناف سے لے کر مرد کے لیے گھٹنوں تک کا جسم یہ چھپانا لازم اور ضروری ہے، اور عورت کے لیے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم اس کا چھپنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ ہاں نماز کی حالت میں اگر چہرہ اس کا کھلا ہو، ہاتھ کھلے ہوں، پاؤں کھلے ہوں تو یہ اجازت اس کو شریعت نے دی ہے، باقی نہیں۔ بالکل اپنا جسم جو ہے وہ چھپا کر رکھے گی تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے۔ قیمتی چیز ہے نا، دیکھیں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، پردے کا اہتمام نہیں ہے ہمارے گھروں میں بھی، ہم خود بھی نہیں کرتے، حالانکہ قیمتی چیز کو ہم چھپاتے ہیں۔ تنخواہ ملتی ہے نا تو عبدالحمید کہاں رکھتا ہے؟ تلر ڈوبے میں رکھتا ہے، تغلیچے میں بھی، کیوں؟ قیمتی چیزیں کوئی نکال نہ دے۔ گوشت ہم بازار سے لاتے ہیں نا 1 کلو کا گوشت، اس کے اوپر جو ہے نا وہ اخبار بھی چڑھا ہوتا ہے، اس کے اوپر شاپر بھی ہوتا ہے، پھر اس کو جو ہے نا ہم اوپر سے اس کو مطلب کس کی بند دیا، کیوں؟ بھائی گوشت کہیں جو ہے نا راستے میں جو ہے نا کتا اونچے نہ لے، گر نہ جائے مجھ سے، خراب نہ ہو جائے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو لاتے ہیں۔ دودھ جب لاتے ہیں خوب اہتمام کے ساتھ اس کو بند کر کے آتے ہیں، 100 روپے تو دودھ ہی ہے نا، 50 روپے تو دودھ ہے، کتنا اہتمام کرتے ہیں، کیوں؟ چیز قیمتی ہے، بھائی میں نے اس کا پیسہ لگایا ہے ضائع نہ ہو جائے، تو اس انسان کو بھی اللہ نے قیمتی پیدا فرمایا نا، تو اس لیے فرمایا کہ عورتوں پر یہ لازم ہے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھو، تم قیمتی چیز ہو، قیمتی چیز پردے میں ہوا کرتی ہے، بے قیمت چیز جو ہے نا باہر ہوتی ہے۔ اس پر آپ نے غور نہیں کیا، بے پردہ ہوتے جو ہے نا اسے گرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کتنی حیا آتی ہے، کتنے پردے کا اہتمام ہے۔ جب عورت مر جاتی ہے، جب مرد مرتا ہے، اس کے لیے 3 چادریں، 3 ہیں نا مرد کے لیے، اور عورت کے لیے 5 ہیں، 5 ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے جو ہے نا سینے کو بھی ڈھانپ دو، اس کے سر کو بھی ڈھانپ دو۔ دنیا میں تو یہ بے پردہ پھرتی رہی، آخر میری بندی ہے میرے سامنے آ رہی ہے، میں اس کو بے پردہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس میں کون عمل کرے گا؟ میں نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، کرے گا کون؟ ہم کہتے ہیں شریعت آ جائے، اسلام نافذ ہو جائے تو میں اپنے اوپر نافذ کروں گا، آپ اپنے اوپر نافذ کریں گے، اپنے گھروں میں اس کا نفاذ کریں تو نافذ ہو گیا نا۔ اس کے لیے ہتھیاروں کی پھر ضرورت نہیں ہے، لڑائیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کرتا ہوں، آپ سب کرتے ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو شریعت نافذ ہوگی نہیں۔ شریعت اور کس کو کہتے ہیں؟ ہم ڈرنے کے زور سے شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری عبرت کی آنکھ جو ہے یہ کھول دے، اللہ ہمیں غفلت سے نکال دے۔ فارس کیا کر رہا تھا؟ اتنا اہتمام اللہ فرماتا ہے، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ شہرت کا لباس، مثلا لباس پہننا یہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ ایک شخص اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، اس کا مال بھی حلال کا ہے، پھر وہ اس پر عمل بھی کر رہا ہے، 2-2.5 ہزار روپے لگا بھی دیے، ساتھ درزی کو بھی 500-700 روپے دے دیے، بلکہ اب تو 800-1200 تک پہنچ گیا ہے۔ کپڑا سستا، درزی مہنگا، کام بھی الٹا ہو گیا۔ اب اس پر عمل بھی ہو گیا، اب اس نے کپڑا پہن بھی لیا، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں جا رہا ہے، کیوں؟ شہرت کے لیے۔ عید کے موقع پر اکثر آپ نے دیکھا نا، ورنہ آج کل سردیاں ہیں، کیسا کوٹ پائے دو ہے نا، کوٹ کو تھوا دی، کبھی بیچارے آپ کھڑے مدن سونا چھوڑو لڑے دو 500 سی فخر کرتے ہیں نا، میرے کوٹ کو دیکھو، میرے اس لباس کو دیکھو، بوسی کا لباس ہے، یہ شہرت ہے نا، کہ ایسا لباس پہنتا تاکہ لوگوں پر میری عظمت ظاہر ہو جائے، لوگوں پر میری ہیبت بیٹھ جائے کہ بھائی بڑا مہنگا کپڑا اس نے پہنا ہے، تو یہ شہرت ہے۔ اور میں شہرت کا لباس پہنے گا تو ذلت کا لباس اللہ اس کو پہنائے گا۔ یہ کس وجہ سے؟ اس نیت میں بگاڑ ہے، اس دل میں بگاڑ ہے، اسی تصحیح نیت ہی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام پیری مریدی ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے، اسی کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں انسان جاتا ہے، ورنہ یہی کپڑا ہے۔ ایک نے پہنا جہنم میں جا رہا ہے اور دوسرا پہنتا ہے جنت میں جا رہا ہے۔ کیسے؟ مثلا کسی نے کپڑا پہنا اس وجہ سے کہ اللہ نے حکم دیا جسم کو چھپانا ہے، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے جسم پر جو ہے کپڑا ہونا چاہیے، یہ مجھے سردی گرمی سے بچاتے ہیں، میرے عورت کو اس میں میرا محفوظ رکھے، اس میں انسان خوبصورت نظر آتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، عبادت انسان اس میں کرتا ہے، یہ اس کی نیت ہو۔ اس نے کپڑا پہن لیا اور اس کے بعد اس نے دعا پڑھی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یا اور جو الفاظ ہیں وہ اتجمل بی فی حیاتی، 2 قسم کی دعائیں شاید اور بھی ہوں، میرے ذہن میں یہی دعا ہے۔ یہ دعا اس نے پڑھ لی، کپڑے پہن لیے، یہ دعا پڑھ لی، فرمایا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اب ایک کی نیت بالکل صحیح تھی، 3000 روپے اس نے بھی لگائے، وہ جنت میں جا رہے ہیں، 3000 دوسرے نے بھی لگائے،
وہ جہنم میں جا رہے. کس وجہ سے؟ اس نیت کے بگاڑ یا بننے کی وجہ سے. ایک کی نیت بالکل صحیح درست ہے اور دوسرے کی نیت میں بگاڑ ہے. اب جو خوشبو ہم لگاتے ہیں نا، آپ میں سے آج بھی بہت سے لوگوں نے لگائی ہوگی، میں نے بھی لگائی ہے، ورنہ جمعے کے دن تو لگاتے ہیں، ورنہ دفتر کے لیے ہر ایک لگاتا ہے. واجد لگاتا ہوگا وہ پرفیوم 1.5 قسم کی جہلی، اسی بہترین قسم کی پرفیوم ہوگی، اب لگاتے ہیں نا. نصیب بھی لگاتا ہوگا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، فرمایا جو کوئی خوشبو اس نیت سے لگائے کہ مہربان میری طرف متوجہ ہو، مہربان کو راغب کرنے کے لیے، اس کی کشش کو حاصل کرنے کے لیے خوشبو لگاتا ہے، فرمایا قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا اس کے بدن سے ایسی بدبو اٹھے گی جیسے مردار، جیسے مردار ہے جانور ہے باہر میں نا، مردہ پڑا ہو، کتا ہے یا گدھا ہے یا اور کوئی چیز ہے، ایسی بدبو اس سے اٹھے گی جیسے اس مردار سے اٹھتی ہے. کس وجہ سے؟ خوشبو لگائی. حالانکہ سوچیں عقیدہ بھی ٹھیک، مال بھی حلال کا، عمل بھی کر رہا ہے. عمل کیا ہے؟ سب سے بہترین سب کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر میں عمل کر رہا ہوں، میں خوشبو لگاتا ہوں. کیوں؟ باوجود یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشبودار تھے، خوشبو کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ فرمائے جس گلی سے، جس رستے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے ہیں، 1 مہینے تک وہاں سے جانا یا 1 ہفتے تک جانا خوشبو مہکتی رہتی، وہ رستے معطر ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام معلوم کرتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں، جس گلی میں خوشبو محسوس کرتے سمجھ جاتے اس رستے سے گزرے. جس کسی بچے کے سر پر ہاتھ مبارک رکھ لیتے 1 مہینے تک اس کے سر سے خوشبو آیا کرتی تھی، باوجود اس کے خوشبودار تھے. پسینہ مبارک جیسے ابھی آپ نے سنا ہوگا، جیسے ملیب نے باقیوں نے کہا غور نہیں کرتے ہیں. یعنی شاعر جو کہتا ہے نا نظم کو جو شعر میں ایک شعر میں پوری تقریر کو بات کر دیتا ہے. اچھے شعر ہو تو اس سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کس کو فجور والے شعر نہ ہو وہ تو انسان کو جو ہے نا جہنم نصیب کرتے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار تھا. ہمارا پسینہ خوشبودار ہے، بدبو آتی ہے، ہم خود سے نفرت کرتے ہیں، خصوصاً گرمیوں کے دنوں میں. اور صحابیات ازواج مطہرات امہات المؤمنین اپنے لیے شیشے میں بھر لیتی تھی. جب کوئی تقریب ہوتی، کسی شادی میں جانا ہوتا، تھوڑا سا اپنے اوپر لگا دیتی تھی. خوشبو کا کام کیا کرتی تھی، بہترین خوشبو تھی. اس کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے کیوں؟ تعلیم امت کے لیے کہ میں باوجود خوشبودار ہونے کے خوشبو لگا رہا ہوں، تمہیں بتاتے ہو نا اس پر عمل کرنا چاہیے. تو خوشبو کس نیت سے لگائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. دوسرا کس نیت سے لگائے کہ جسم معطر ہوگا فرشتے خوش ہوتے ہیں، خوشبودار ماحول فرشتوں کو پسند ہے. تیسرا کیوں خوشبو لگا رہا ہوں؟ اس وجہ سے لگا رہا ہوں لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں. خوشبو لگی ہوگی تو کم از کم اگر کوئی محبت نہیں کرتا نفرت تو نہیں کرے گا، اس نیت سے لگائیں. خوشبو لگا کر جب ہم مسجد میں دوست احباب سے ملو گا، ماحول معطر ہوگا، خوشبودار ماحول میں انسان جو ہے اس کو تازگی حاصل ہوتی ہے. جیسے تازہ کپڑوں میں تازگی، ایسے خوشبو سے انسان تازہ ہو جاتا ہے. مختلف نیتیں ہیں، اس نیت سے وہ لگائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوگا. لیکن اگر وہ اس فاسد نیت سے لگائے، حالانکہ ایک ٹک ہی لگایا نا اس نے، اگر پوری عادت کی جو شیشی ہے اس کا اگر آپ نچوڑ نکال دیں، مثلا ایک وقت میں جو ہم لگاتے ہیں 4 قطرے بھی نہیں بنتے. مثلا 1000 کا جو ہے نا آپ نے لیا ہے، جو بڑا آدمی ہے نا افسر ہے کہ اگر میں 1000 کی پرفیوم لگاؤں، ہم تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، کوئی جو ہے نا 100-200 کی مل گئی، مفت کی مل گئی، یہ جو میرے پاس ہے تو یہ زیادہ زیادہ بہت ہوئی 200-300 روپے کی. اب 20 روپے مجھے جہنم میں لیتا کھیل رہے ہیں. ان 20 روپوں کی وجہ سے کیوں؟ میری نیت فاصل ہے کہ بھائی ہمارا انسان ہے نا الجنس یمین الجنس، خوشبو ہوتی ہے انسان اس کی طرف راغب ہوتا ہے. تو تاکہ ہمارا میری طرف راغب ہو جائے تو فرمائے یہ مردار کی طرف گویا اٹھے گا، ایسی بدبو اس سے اٹھے گی. یہ کس وجہ سے؟ نیت کی خرابی کی وجہ سے. اس نیت کی تصحیح کے لیے اللہ والوں کی صحبت جو ہے نا یہ لازم بہت ضروری ہے. گویا ہماری ہر حرکت اور سکون میں ہماری نیت کو خاص جو ہے نا دخل حاصل ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے طریق سنت پر عمل کرتے ہوئے عادت بھی عبادت بن جاتی ہے. طریق سنت پر عمل کرتے ہوئے عادت بھی عبادت بن جاتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ کھانا پینا ہماری عادت ہے نا، نہ کھائیں تو ہم جی نہیں سکتے، کھاتے ہیں. کسی نے 5 بجے بھی روٹی کھا لی ہو نا، آج شام کو ضرور جو ہے نا واجد کہے گا چلو پیالی چائے نہیں چاہ رہے ہو، دل تو نہیں ہو رہا لیکن چلو. کیوں؟ جو چیز عادت میں شامل ہو جائے نا لازماً انسان اس کو کرتا ہے، لازماً.
اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، ضرورتیں ہیں، خواہشات ہیں، جنسی خواہش ہے. اب کھانا ہم کھاتے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے تو یہ عبادت بن جائے گی. کیا مطلب؟ کھانا اس لیے کھاتا ہوں، اللہ کا حکم ہے بولے جسم کا علیہ کا حق، اس جسم کا یہ حق ہے، اس کو کھانا کھلاؤ، طاقتور بناؤ، کیونکہ جسم ہمارے پاس امانت ہے. اب ہمارا نہیں ہے، یہ امانت ہے. خودکشی والا کیوں جہنمی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں غلط جو ہے نا، اس میں رکھنا ڈال رہا ہے، اس میں خیانت کر رہا ہے، غلط استعمال کرتا ہے. تو میں اس لیے کھانا کھاتا ہوں کہ یہ جسم جو ہے نا اچھا ہو جائے. اچھا یہ کھانا اس لیے کھاتا ہوں مجھے قوت اور طاقت حاصل ہوگی، میں نماز پڑھ سکوں گا، عبادت کر سکوں گا، روزے رکھ سکوں گا، اس کے لیے میں تیار ہو رہا ہوں. اب میں اپنی عادت کو پورا کر رہا ہوں، لیکن سنت سمجھ کر رہا ہوں تو میری یہ عادت بھی عبادت بن جائے گی. تو اس وجہ سے اپنے ہر عمل میں ذرا سے سوچ کے اگر یہ عمل میں کیوں کرتا ہوں، تأمل اور تحمل سے کام لے. وہاں میں نے یہ ذکر کیا ہے حلقے میں. تأمل کیا ہے؟ غور و فکر کر لیں. مثلا صبح آپ جو ہے نا اپنی ڈیوٹی کے لیے جاتے ہیں، واجد نے اگر کنگھی اٹھائی، شیشہ اٹھایا، تھوڑا سا تأمل کر لیں، غور و فکر کر لیں میں یہ کیا کر رہا ہوں. ہاں تھوڑا غور کیا نا کہ بھائی زینت تو انسان کی لازم ہے، اپنے کو مزین کرے، خوبصورت بنائے، شرعی حدود کے اندر غیر شرعی حدود یعنی غیر شرعی کام نہ کرے، شرعی حدود کے اندر آرائش یہ جائز ہے. اب میں کنگھی کیوں مارتا ہوں؟ تاکہ میں برا نہ لگوں، بدزیب نہ لگوں، ذرا حسن مجھے حاصل ہو جائے، لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں، میں اچھا نظر آؤں تاکہ لوگ مجھ سے بدگمان نہ ہوں. اب اس نے کنگھی جو ہے نا مار دی. شیشہ کیوں دیکھا؟ سنت کی نیت سے شیشہ دیکھ لے. جسم پر چہرے پر کوئی معیوب چیز نہ لگی ہو، کوئی گندھ نہ لگا ہوا ہو، تاکہ اس کو میں ہٹا دوں. اس نیت سے ابھی شیشہ دیکھ رہا ہے تو اس پر ثواب ملے گا. اور دعا بھی پڑھ لے، اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی. یا اللہ جیسے تو نے میرا ظاہر بنایا ہے، ظاہر میں تو میں انسان ہوں، اندر سے میں درندہ ہوں، یا اللہ تو میرا باطن بھی ایسے بنا دے. اب اس عمل پر اس کو اللہ کا جنا انعام ملے گا، اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا کہ وہ سنت پر عمل کر رہا. اب شیشہ تو روزانہ ہم دیکھتے ہیں نا، عظیم کتنی دفعہ دیکھتا ہوگا، کبھی کتنی دفعہ ہم مارتے ہیں. چلو داڑھی میں کوئی بالوں میں مارتا ہوگا، کوئی داڑھی میں مارے تو سنت عمل ہے، مسنون عمل ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کا، مسواک کا، سرمے کا اور تیل لگانے کا خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے. اس نیت سے ہم کریں گے تو یہ عادت میں ہے نا، روزانہ ہم جو ہے یہ کام کرتے ہیں تو یہ عادت بھی عبادت بن جائے. کیوں؟ طریق سنت پر عمل کرنے سے کتنا اجر اور ثواب ملے گا. گزر کے متعلق آتا ہے، ایک جنازہ کھڑا تھا. ایک واقعہ یہ ہے تو سب لوگ دوڑے دوڑے جا کر، جیسے ہماری عادت ہوتی ہے آگے پہنچنا، 2 منٹ رہ گئے، 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، دوڑ دوڑ کر جا رہے تھے. تو بزرگ اپنی خانقاہ میں، اپنے کمرے میں، گھر میں موجود تھے. کسی بات آواز ماری، پیرو نکلو نا. پیر صاحب باؤ جی جنازہ تیار ہے. فرمائے بھائی جاؤ میں آتا ہوں. بھائی لوگوں کا آتے رہتے وہاں پہ بیٹھے تھے. ہر دور میں جو ہے نا ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے فرمایا بھائی جاؤ میں آتا ہوں. اس گو میں جاؤ میں آتا ہوں، جاتا ہوں، اس میں جو ہے جنازہ ہو گیا. وہ 1 منٹ کی بات ہوتی ہے. جنازہ ہو گیا، پیر صاحب موجود نہیں تھے، عالم صاحب موجود نہیں تھے، خطیب صاحب موجود نہیں تھے. مڑ کر جب لوگ آئے نا تو اس نے اعلان کیا کہ اسے نہیں کہہ سکا کہ جنازہ پڑھ دے کرو جی، اس پہ بخشش ہوگی، فلانا. آپ کا یہ حال ہے، خود آپ نے جنازہ نہیں پڑھا. پر میں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن کیا کروں، تصحیح نیت میں لگا ہوا تھا. نیت درست نہیں ہو رہی تھی کہ اس جنازے میں اللہ کے لیے شرکت کر رہے ہو یا مخلوق کی رضامندی کے لیے شرکت کر رہے ہو. بس اسی میں جناب پھنسا ہوا تھا. اتنا اہتمام کروایا. ایک بزرگ کا متعلق آتا، ان کو گھر والوں سے کنگھی مانگی انہوں نے کہ بھائی مجھے کنگھی دے دو. جب کنگھی مانگی تو کنگھی لے کر تھوڑا سا روک کے توقف کر کے خاموش کھڑے. تو بیوی نے کہا پہلے تو ٹاپلا سی تو مارو، بات سمجھ رہے ہو، پہلے تو بڑی ٹاپلا سی ہے، کنگھی آنگلی میں لیٹ ہونے لگے تو مارو، پھر جان چھڑاؤ، جاؤ دیکھ لو. تو بزرگ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کنگھی شروع کر لی. داڑھی میں کنگھی، داڑھی میں مزہ کرتی ہے، بالوں میں مزہ نہیں کرتی ہوتا. یہ عورتوں کے لیے بولو، عورتوں کے لیے اس میں جو ہے کنگھی مزہ کرتی ہے. کیوں؟ مرد کی زینت یہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف تشریف لے گئے تو فرشتوں کا ترانہ گانا اشعار کیا تھے؟ سبحان من زین الرجال بالرحا والنساء بالزوائب. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ زینت دی،
اور عورتوں کو میٹوں کے ساتھ، اب معاملے ہی الٹا ہو گئے، جانے لمبے لمبے بات، چلو سنت کے مطابق ہو پھر تو ٹھیک ہے، خلاف سنت ہے لمبے لمبے رکھتے چھتے اور داڑھی نہ رکھتا، حالانکہ یہ جو ہے نا یہ کمال کی علامت ہے، اس میں زینت ہے، یہ واجب ہے، اچھا واجب عمل کو آپ جو ہے نا ختم کر رہے ہیں تو کیسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا؟ اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مصمم ارادہ کریں کہ میں نے ہر سنت پر عمل کرنا ہے۔ سب سے بڑی سنت یہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بھی ہو رہی ہے اور پھر خلاف سنت عمل بھی ہو، افسوس کی بات ہے، تعجب ہے نا، بیدل ایک بادشاہ، یہ ایک شاعر گزرا ہے ایران میں، اس نے بڑے اچھے اشعار کرے، تو ہندوستان میں ایک آدمی تھا، اس کے اشعار کو جب اس نے پڑھا تو حیران ہو گیا، اس کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اتنے اچھے اشعار اس نے کرے۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جاتا ہوں اس کی زیارت تو کروں، یار کیسا آدمی ہے، ایسے اشعار اس نے بنائے ہیں، یہ آدمی کیسے ہوگا؟ انسان کا تصور بن جاتا ہے نا، کسی کی بات سنتا ہے نا اور دیکھا نہ ہو تو انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے یار میں اس کو دیکھ بھی لوں، کیسا آدمی ہوگا۔ تو یہ جو رفت سفر اس نے باندھا، جب پہنچ گیا وہاں کسی سے پوچھا، ایسے بے دل ایک شاعر ہے، اس کا گھر کدھر ہے؟ گھر پر جب پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا کہ جی وہ بے دل کدھر ہے؟ شاعر میں تو ایسے ہندوستان سے آیا ہوں، اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو گھر والوں نے کہا وہ ایسے آگے حمامی کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے۔ حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس نے سوچا کہ شاید غسل کے لیے گیا ہوگا، جب وہاں جا کر دیکھا اس نے تو وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور داڑھی منڈوا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر تو اندھیرا چھا گیا کہ یا اللہ یہ کیا، اشعار کو میں دیکھ رہا ہوں تو عجیب و غریب، اور اس کی صورت کو دیکھ رہا ہوں تو دونوں میں مماثلت نہیں ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ قریب ہوا اس کے، پھر شک گزرا کہ شاید کوئی اور ہوگا، تسلی کے بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں بے دل ہوں۔ اس نے کہا تم ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں تو غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ کیوں؟ میں تو اتنی دور سے اتنے جذبے اور عقیدت کے ساتھ تمہاری زیارت کی نیت سے آیا تھا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہنے والا شاعر ہے، مداح ہے، مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا ہے، میری زندگی تمہارے اشعار سے بدل گئی ہے۔ میں نے کہا ذرا اس کی زیارت کر لوں، اور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ داڑھی مڑوا رہے ہو؟ آقا ریشمی تراشے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ تو شاعر تھا۔ اس نے کہا دیکھو داڑھی تو مڑوا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں موڑ رہا ہوں، یعنی میں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتا ہوں نا، اپنا ایک ذاتی عمل ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا افسوس افسوس۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تراشیم، کیا باتیں کر رہے ہو کہ میں کسی کا دل نہیں دکھاتا؟ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ان کو جو ہے نا، ان کے دل کو تم جو ہے نا روضہ اقدس میں جو ہے نا وہ زخمی کر رہے ہو، ان کی سنت کو جو ہے نا تم اٹھا کر نالی میں پھینک رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بندہ اچھا تھا، سمجھدار تھا، فوراً جو ہے نا کرسی سے اترا، اس کے پاؤں میں گرا اور اس کو کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے تو میری آنکھیں کھول دی، واقعی میں بہت بڑے گناہ میں ملوث تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول کی مدح نہ کریں، لیکن اپنی شکل و صورت کو بھی اس کے مطابق بنانا یہاں پر لازم اور ضروری ہے۔ شاید یہ بھی ایک سبب بن جائے اس کے لیے، لیکن پھر بھی انسان اس کا اہتمام کرے گا، اس کا اہتمام کر لے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت جو ہے نا میرے چہرے پر مزین ہو۔ تو نہ معلوم میں کیا بات کر رہا تھا، یہ بات کیسے نکل گئی، کہاں نکل گئی، کوئی خاص بات کر رہا تھا ہے جی؟ ہاں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس بزرگ سے کہا کہ جلدی جلدی کنگھی کرو، کنگھی اقمال میں رہتے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ داڑھی مسلمان کے لیے زینت ہے، مومن کے لیے یہ زینت ہے۔ اگر یہ زینت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورتوں کی جو ہے نا چہروں پر نکال دیتا نا، لیکن نہیں نکالا، یہ مرد کے لیے زینت ہے۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے ہیں مرد کی تعریف کیا ہے؟ رف اینڈ ٹف، سمجھتے ہیں آپ نا، رف اینڈ ٹف، لمبے لمبے دوڑے تو کس طرح پتہ لگ سکتا؟ یہ جانا بھی ہے کہ کون ہے، ناراض نہ ہونا، رف اور ٹف ہے نا، ذرا کھردرا سا ہونا تو پتہ چلتا ہے یہ مرد ہے نا۔ تو بالکل کیا کہوں میں، جوان بچے بھی ہیں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کنگھی مانگی، اس سے کہ نیت کی تصحیح بہت لازم ہے، تو توقف کر لیا۔ تو ظاہر وہ جو دیندار آدمی ہے نا
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دیندار آدمی کی بیوی اعلیٰ قسم ہوتی ہے، وہ اعلیٰ قسم ہوتی ہے، کیوں وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ جو ہے نا چڑھائی کرتی ہیں، پھر کوئی اور مسئلہ جو تھا نا بدال کے بولے تو بیچارہ خاموش ہوتا ہے، چلو خیر یار کچھ نہیں ہوتا، تو اسے سنائیے پہلے تو ٹاول ایسی تو مار گئی، تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کنگھی شروع کر دی، تو بیوی نے پوچھا کہ جو ہے نا سوچ کیا رہے تھے، کنگھی تمہارے ہاتھ میں تھی، شیشہ سامنے تھا، پھر بھی سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم سے میں نے کنگھی مانگی نا، کوئی نیت نہیں تھی کہ کیا کر رہا ہوں، اب میں نے ذرا نیت کو درست کر لیا کہ میں داڑھی میں کنگھی کر رہا ہوں تاکہ بدزیب نظر نہ ہو، کوئی ایسی آلائش لگی ہو وہ دور ہو جائے، ذرا اس سنت پر عمل ہو جائے، اس وجہ سے میں نے توقف کیا ہے۔ تو آپ بھی جو عمل کریں نا اس میں توقف کریں، تھوڑا سا ذرا توقف کر کے پھر اس عمل کو شروع کریں، جو تصحیح نیت لازم ہے، اس کو آپ نے پہلے ماننا ہے، اور اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت، اور صحبت میں جو چیز انسان سیکھے وہ بغیر صحبت یہ نہیں سیکھ سکتا۔ آخری واقعہ اس پر بیان کرتا ہوں۔ اب دیکھیں بچے کی تربیت ہم سب کرتے ہیں نا، کرتے ہیں حاجت صاحب، کرتے ہیں آپ نے کیا تربیت کی ہے شروع کے بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے اور ابھی وہ آپ کی باتوں کو سمجھنے والا نہیں ہے، اس دوران آپ نے کچھ سمجھایا اس کو؟ نہیں سمجھایا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد وہ بچہ بولتا بھی ہے، وہ جان پہچان بھی رکھتا ہے، وہ انسانوں کو بھی جانتا ہے، وہ خورد و نوش کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچہ 2 کام کرتا ہے، وہ صحبت سے متاثر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس آنکھ کو استعمال کرتا ہے، اس گھر میں کون ہے، کون میرے قریب آیا، کون دور ہوا، کون باہر سے آیا، یہ سارا ماحول وہ اس ماحول کو وہ دیکھتا ہے، ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ دوسرا، باپ نے کیا بات کی، ماں نے کیا بات کی، بھائی نے کیا بات کی، بہن نے کیا بات کی، پڑوس سے کوئی عورت آئی ہے، کوئی بچہ آیا ہے، کوئی مرد آیا ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ بچہ 2 کام کر رہا ہے، آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال، کان سے باتوں کو سنتا ہے، آنکھ سے ماحول کو دیکھتا ہے، ان افراد کو دیکھتا ہے، یہ اس کا کام۔ آج تک بلیک بورڈ پر کسی نے لکھا کہ بیٹا دیکھو میں تمہارا باپ ہوں، کل تم بھول نہ جانا۔ ماں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا دیکھو میں تمہاری ماں ہوں، کہیں بھول نہ جانا عورتوں کو دیکھ کر۔ بھائی نے یہ کسی نے تقریر نہیں کی کہ کیے کیا پتہ شمس الدین پہ میں شروع کر لوں گا، کسی نے تقریر نہیں کی۔ بچہ خود سیکھتا ہے، کس سے سیکھتا ہے؟ صحبت سے سیکھتا ہے، ماحول سے متاثر ہوتا ہے، آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال۔ 2 سال کے بعد بچہ خوبصورت ہو جو ہے نا میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاپا کدھر ہے، پاپا آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈیڈ کہتے ہیں، ڈیڈ تو مردہ ہوتا ہے جو ہے نا زندوں کو بھی ڈیڈ کرتا ہے، یہ ڈیڈی ہے اور یہ جو ہے نا پاپا ہے اور یہ پتہ نہیں بابا ہے۔ پہلے پاپا دادا ہوتا تھا اور پھر بڑھ گئے، چلو ابو ہے فلانا ہے۔ اگر آپ کہیں ابو کدھر ہے، بابا کدھر ہے، بچہ نام نہیں لے سکتا، منہ سے اشارہ کرے گا وہ۔ اچھا جی اماں کدھر ہے، ماما کدھر ہے، وہ ایسے اشارہ کرے گا یوں ہے۔ اچھا جی وہ باجی کہاں ہے، فلانی کہاں ہے، آنٹی کدھر ہے، ایسے اشارہ کرے گا۔ اگر آپ بچے کو کہیں بیٹا جا کر پانی لاؤ، پانی کو منہ سے وہ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ جگ اور گلاس کی طرف دوڑے گا، وہ کبھی بھی جو ہے نا چینک کی طرف اور پیالی کی طرف نہیں دوڑے گا۔ آپ اس کو کہیں مجھے چائے لا کر دو، وہ جا کر چینک اور پیالی کو پکڑے گا، وہ جگ کی طرف نہیں دوڑے گا۔ یعنی یہ کس وجہ سے؟ وہ ماحول سے سیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں انسان جو آتا ہے نا، کچھ تو گفتار سے سیکھ لیتا ہے، کچھ وہ صحبت سے سیکھتا ہے۔ تو صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے، انسان صحبت میں خود بخود متاثر ہوتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ صحبت سے متاثر نہ ہو۔ اس کی جو ہے مثال ہمارے جو بیان فرمایا کرتے تھے، تفصیل ہے، آپ دوستوں نے قرآن میں سنی بھی ہے۔ ایک بادشاہ کو اس کے بیٹے نے روزہ رکھ لیا، جب اس نے روزہ رکھ لیا پورے جو ہے نا شہر میں جو ہے نا وہ بات پھیل گئی، ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو گئی، تشہیر ہو گئی۔ جیسے آج کل بچہ روزہ رکھتے ہیں نا، ہم نیٹ پر دے دیتے ہیں بڑے دن کا روزہ رکھ دیتے ہیں، آج جو ہے نا روزہ پتہ نہیں کشائی اور کون سی کشائی ہوگی اور فلانا ہوگا کارنوں سے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے جناب مسلمان تو ہے، کبھی اس نے روزہ رکھا نہیں ہے، غریب کا بچہ روزے پہ روزہ رکھتا ہے، نہ مرا ہے نہ جو ہے نا بے ہوش ہوا ہے، اور یہ باوجود اتنی وسعت کے روزہ نہیں رکھا، اس نے روزہ رکھ کے بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے پورے شہر میں منادی کر دی، اعلان کروا دیا کہ آج افطاری میری طرف سے ہوگی، اس خوشی میں کہ میرے بیٹے نے روزہ رکھا ہے۔ بڑا خوش ہوا۔
اب جو ہے نا کھانے پک رہے ہیں اور جو ہے نا پلاؤ پک رہے ہیں، سردے پک رہے ہیں، کیوں نہیں؟ بادشاہ کے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، غریب کا بچہ روزہ رکھتا ہے، کوئی تشہیر نہیں، کوئی پبلسٹی نہیں، بادشاہ کہاں گیا؟ اس سے کہ صحبت سے انسان سیکھتا ہے، صحبت سے انسان خود بخود متاثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سمجھے نا حیدر بیٹے کسی مثال ہے، آپ میں نسوار والے بھی بہت ہوں گے اور سگریٹ والے بھی بہت ہوں گے اور دوسرے بھی اللہ نہ کرے اور بھی بہت ہوں گے، لیکن یہ عام چیزیں آج کل کی۔ لیکن ایک شخص جو نسوار ڈالتا ہے، اس محفل میں ایک آدمی جائے نا باہر سے، تو جس ویلے عبدالحمید گڑی تھیلی کا کشکش ہے نا، بڑا دل بھی شخصی ہے، میں بھی ایک جوڑی بات ہے، ایک جوڑی میں بھی بات ہے نا، دل ہوتا ہے نا، یہ آسینہ پیرو تو اتنا سماپتے ہو اس وقت، تو اتنا سمال رکھو نہیں یار تھوڑی سی دیر دو۔ اب یہ صحبت کا اثر ہے نا، کام یہ کرنا اور پھر متاثر میں ہونا۔ اب پہلے دن جب وہ ڈالے گا نا تو اس کو بے ہوشی آئے گی، جو آرام سے پیچھے گر جائے گا، لیکن تھوڑا ضرور تو حاصل ہو گیا، اگلے دن کہے گا تھوڑی سی چاہ دے کاش اخلاق کیسا بدلے ہوئی۔ اب اگلے دن اس نے پھر ڈالا، ایک دو گھنٹے تک ٹھیک رہا، پھر اس کو خیر شروع ہو جائے گی، کرتے کرتے پھر وہ اس کا عادی بن جاتا ہے۔ صحبت کی وجہ سے کسی نے کہا نہیں کہ ہاں تم لے لو، خود اس کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ محفل ایسی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے صحبت صالح برا صالح کن، صحبت طالح برا طالح کن۔ اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی، بری صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ انسان متاثر ضرور بھی ضرور ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو۔ اب دیکھیں جو لوگ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پانی زیادہ ہو، ان کی طبیعت میں آپ کو نرمی اور سلامت محسوس ہوگی، نرم مزاج سے ہوں گے۔ جو لوگ ریگستان میں رہتے ہیں ان پر خشکی کا غلبہ ہوتا ہے، جو پتھروں میں کوہستان میں رہتے ہیں جیسے ہمارے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، ان کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، درستگی ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے لب و لہجے میں طبیعت میں اکڑ پان ہوتا ہے، جو شہروں میں رہتے ہیں ان کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ وہاں کا ماحول اور ہے، اس سے وہ متاثر ہو گئے، یہاں کا ماحول اور ہے، اس سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ میں متاثر نہ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، انسان ہے وہ متاثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا عارض یہ کر رہا تھا کہ اس نے جب روزہ رکھتی ہے، خدا کی قدرت روزے کا اثر بھی انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے۔ اب جس کا پہلا روزہ ہو وہ تو مرتا ہے پھر، اور خصوصاً عصر کے بعد کا وقت جو ہے انسان پر بڑا لمبا ہوتا ہے، پھر خصوصاً جو نشے والے ہوتے ہیں وہ تو بالکل مرنا مارنا سے تیار ہونے پٹل گلنے کر مک روزہ لگے تھے، مک روزہ لگے تھا، بس بچائیں تو بڑا روزہ لگ گیا۔ عورتیں جو ہے نا دن رات روزے اور جو ہے نا مسلسل روزے، ان کو نہ لگا تو میں روزہ لگ رہا ہے۔ تو بہرحال بادشاہ کے بیٹے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں مردوں کو پانی پیا لو۔ بادشاہ نے کہا خدا دوا سے پہلے تم روزہ رکھ نہیں رہے تھے، اب رکھا مزید سے نہیں کر رہے، میں تو اتنے تمہارے لیے تمہاری خوشی میں دعوت کی ہے پورے شہر کی۔ اس نے کہا جی میں مردہ لگے تھا خدا تعالیٰ کو گھوڑے پانی چاہتے ہو۔ بادشاہ نے کہا وہ لوگ تبھی طرح دیکھتے تھے تو روزہ کر چھوڑی پڑی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس سے نہ رکھتے بات کی ختم ہوتی، پہلے بھی نہیں رکھے تو کیا ہے، ابھی تو اور ذلیل کر رہے ہو۔ تو اس کا ایک وزیر تھا، بڑا سمجھدار تھا، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت آپ پریشان نہ ہو، اس کو میرے حوالے کر دیں، انشاءاللہ یہ روزہ نہیں توڑے گا، اس کا وقت میں پورا کر دوں گا۔ اس سے کہ انسان صحبت سے متاثر ہو گئی، یہ بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا خدا بڑا بھلا کرے، کوئی رشوت بھی دے سکتے جیسے دنیا داروں کا طریقہ ہوتا ہے، کچھ دے دینا بھی کریں گے لیکن کچھ کرو یار روزہ پورا ہو جائے۔ اپنی انا کا مسئلہ بن گیا ہے، روزہ سے اپنی جگہ تک بڑا ناک کٹنا ہونے لگے تھا۔ ہم اس ناک کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، عبدالامین سے بڑی ناک کپڑوں کی خبردار ایک کام نہیں کرنا، ہمیں تو بنا جانم بھی دو لیکن بڑی ناک بچاڑی ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال اس نے کیا کہ وزیر نے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جیسے ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس نے پیسے دیے 10-20 روپے اس زمانے کے حساب سے، یا 2-3 روپے اس نے دیے، درہم دیے، دینار دیے، شرفی جو بھی تھی وہ دے دیے کہ بیٹا جاؤ اور کیا کرو، بازار سے نیبو لے کر آؤ۔ کیا کہا میں نے؟ بازار سے نیبو لے کر آؤ۔ دیکھیں میں نے نیبو کا نام لیا نا، آپ لوگوں کے منہ میں پانی آ گیا ہے، ابھی نیبو ہے نہیں، صرف میں نے نام لیا ہے، تو معلوم ہو کس چیز کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے۔ اب میں کہتا ہوں نا بریانی ہو گئے تو سارے نے کام کھل منہ میں پانی آتی رکھو سے کھاؤ، انسان متاثر ہوتا ہے نا، یہ صحبت کا اثر ہے نا۔ میں نے کہا جی نیبو، تو لامحالہ کے منہ میں پانی آیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے، ابھی نہ بھی لیا ہے میں نے۔ تو جب اس نے بھیج دیا کہ بھائی جاؤ نیبو لاؤ، نیبو پہنچ آئے، تو نے کہا کیا کریں؟ بچوں نے کہا
تو وزیر نے کہا کہ جو ہے اس کا تو روزہ ہے، اس شہزادے کا روزہ ہے، اس کے سامنے کاٹ کر تم چوسو اس کو۔ اب وہ جو شروع کر دیا نا تو میرے منہ میں آرام کے منہ میں جانا پانی شروع ہو گیا تھی۔ اب بادشاہ کا بیٹا تھا، اگر کھاتا ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے، تو فائدہ اس کا کیا ہوا؟ نیمبو بچے چوس رہے تھے اور پانی اس کے منہ میں آ رہا تھا، اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا، تو ظاہر ایسے اگر منہ میں اندر پانی بن رہا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر تھوک لے پھر چاٹ لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا، بچے چوس رہے تھے خود نیمبو اور اس کے منہ میں صرف پانی آ رہا تھا۔ وزیر کا مقصد بھی یہ تھا کہ کسی طرح اس کی پیاس ختم ہو جائے، بس وہ 15 منٹ تک ان کو اس میں جو ہے نا اس نے لگائے تو بچے چوس رہے تھے، ادھر اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا، اس کی وہ پیاس خود تو خود ختم ہو گئی، ٹائم پورا ہو گیا، چلو دیا۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایسے ہی اللہ والے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، محبت کا، نیمبو چوس رہے ہیں، کی صحبت میں بیٹھے تو تمہیں بھی جو ہے یہ ذائقہ نصیب ہو جائے گا، یہ جو ہے نا محبت کا ذائقہ تمہیں بھی جو ہے نصیب ہو جائے گا، تم بھی جانتے ہو کہ اللہ کی محبت کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر عاشق ہے تو ان کو جو دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا عاشق بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں مچھلی آپ سب لوگ کھاتے ہیں نا، مچھلی کی خاصیت کیا؟ پانی میں رہنے کی، پانی کے بغیر یہ نہیں رہ سکتی۔ اب خاصیت کیا ہے؟ جو ہے آپ نے مچھلی کھائی، آپ نے وہ بھی پانی پیار لیا، کیوں؟ وہ خود پانی کی عاشق ہے، تو جو بھی مچھلی کھاتا ہے وہ بھی پانی کا عاشق بن جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ والے اللہ تعالیٰ کی باہر جلال اور جمال کی مچھلیاں ہیں، جو بھی میں کوئی صحبت میں جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عاشق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جو ہے نا حقیقی محبت اور معرفت نصیب فرمائے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت لازم اور ضروری ہے۔ اگر خود آپ کہیں میری اصلاح ہو جائے گی، میں اپنے گناہوں کا ازالہ کر دوں گا، یہ ممکن نہیں۔ ظاہری بیماری میں ہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، دوائی دے کر صحت مل جاتی ہے، ایسے ہی باطن کے معاملات ہیں، اس کے لیے بھی کسی اللہ والے کی صحبت پر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنا کار خاص اپنی معرفت اور سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔